سلام پیش کرتا ہوں ہمارے چیف کو بھی, آرمی اسٹاف کو بھی, کہ آپ نے تفرقے ختم کر دیے, شیعہ سنی ختم, سرائکی بلوچی پٹھان پنجابی ختم, سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے آپ نے. محمود صاحب بھی اور ایاز بھائی, ان کے ایوانوں میں بڑی بڑی داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں, چپ کر کے سر جھکا کے. یہ عوام کا کام نہیں ہے سر, یہ ٹک ٹاکرز نے نہیں کیا, یہ خواص نے کیا. ہمارے خواص خبائث بن چکے ہیں اس وقت. وہ ہمارے 1.5 لاکھ بچے مار دے اور ہم اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں گے. اس قسم کے بے شرم لوگ ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان واحد ملک ہے, 1-2 ایسے اور ملک ہیں جس کا ایک ہی فرقہ ہے بس. لوگ اپنی مرضی سے اپنے ڈر سے اکٹھے ہوئے ہیں سر. نہ کوئی پنجابی رہا, نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ پٹھان. جھنڈے کے سائے تلے اکٹھے ہوئے تھے ہم. اب ہم ایک جوتے کے سائے تلے اکٹھے ہو گئے. واحد ملک ہے جس میں 25 کروڑ لوگوں نے ایک فرقہ, سارے فرقے ختم کر کے ایک دین کی بنیاد رکھی کہ یار بس جو بھی طاقت پر آئے گا اس کو سجدہ کر دیں گے, جو وہ کہے گا وہی مانیں گے, چاہے وہ اللہ کے خلاف لے کے جائے, چاہے وہ میرے سارے کے سارے فطرہ کے خلاف لے کے جائے. ہم نے اس کی بوٹ پالش کرنی ہے. آپ کو پتا عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کے صفیں سیدھی کرتا ہوتا تھا, باآواز اعلان کرتا پھرتا تھا مسجد نبی میں, لوگوں کو چپ کراتا تھا اور سب کے سامنے یہ شو کرتا تھا کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے. صحابہ جن کو پتا تھا کہ اندر اس کے کیا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوتے تھے کہ تو کتنے پکے منہ سے ایکٹنگ کرتا ہے, سازشیں کرتا ہے ہمارے خلاف. جب وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. جو آئی کیو ڈراپ کرنے کی جو مشین ہے وہ اسکولز ہیں, اور صرف پاکستان کے نہیں, دنیا کے اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے. مدرسہ اس ایجوکیشن سسٹم کی طرف دوڑ پڑا ہے, کیونکہ وکٹوریا کے دور میں یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مدرسے ہوئے تھے نا. لوگ زیادہ تر جاہل ہی رہیں گے. ابھی آپ کو سمجھایا ہے, قرآن نے بتایا ہے, حدیث نے بتایا ہے. زیادہ تر لوگ نہیں راہ راست پہ اپنی مرضی اور سوچ بچار کر کے آنے والے. ایک بندے کی سوچ بدلنی ہوتی ہے, عام بندے کی نہیں, خاص بندے کی سوچ. جب خاص بندے کی سوچ بدلتی ہے, عام بندوں کی آخرت بدل جاتی ہے. ایوری ونز گاٹ ٹو ڈو اٹ. مجھے اپنا کرنا پڑے گا. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, کیا آپ میرے دماغ کے اندر جا کے ریئلائزیشن ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, وہ مجھے خود لانی پڑے گی نا ریان. میں اس وقت گٹر میں اترا ہوں بچے کو بچانے کے لیے. یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, مگر بچے گٹر میں گر چکے ہیں. اب ہمیں بھی گندا ہونا پڑے گا. مسلمانوں نے صحابہ کے ٹائم سے لے کے کسی بھی ٹائم تک, جب تک سب کانٹیننٹ میں اسلام نہیں آیا, کسی بھی ٹائم تک کسی بھی خطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی. جی السلام علیکم ساحل بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں میں خیریت سے. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کی اجازت سے شروع کریں گے ساحل بھائی الحمدللہ. جی بسم اللہ کریں. اس سے پیشتر کے میں گیسٹ کے انٹروڈکشن کی طرف, ان کے تعارف کی طرف بڑھوں, میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بیڑا جو ہم نے اٹھایا ہے, ڈیجیٹل بلیک میلرز, ڈیجیٹل مافیا اور وہ سو کالڈ انفلوئنسرز, ڈیجیٹل انفلوئنسرز جن کو ہم ڈیجیٹل سپوائلرز کا نام دے رہے ہیں, جہاں ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, سرفس کر رہے ہیں, انرتھ کر رہے ہیں, سامنے لا رہے ہیں کہ کون ہے جو یوتھ کو سپوائل کر رہے ہیں. تو وہیں پر میرے آج کے پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت عصر حاضر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. ان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے بس اتنا کافی ہے, وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. ہی از این انسپریشن فار مینی. یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں, بہت سارے سی ای اوز, پھر کرکٹرز کو فرام اکراس دا گلوب انہوں نے ٹریننگز دی ہیں. اب بھی اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان موجود ہیں, اور اس کے بعد بھی ان کے لیکچرز ہیں. تو یہ خود درس و تدریس سے بھی منسلک ہیں. ہی ہمسیلف از اے ٹرینر, موٹیویشنل اسپیکر, یوٹیوب پہ بھی ان کے دروس موجود ہیں. ہی از نن ادر دین ساحل ادیم صاحب. ساحل ادیم صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں اپنے ویورز کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ ہمیں ویڈیو لنک سے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ فرام آور پارٹ کہ ہم آپ کو سامنے بٹھا کے بالمشافہ بات نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ڈیجیٹل ایج ہے تو یہ فاصلے بھی سمٹ رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ساحل ادیم صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی کافی ساری چیزیں مجھے کریکٹ کرنی ہے بیکاز آف آئی تھنک لیک آف کمیونیکیشن, بٹ ڈیورنگ دا پوڈ کاسٹ کرتا رہوں گا. بٹ ڈونٹ وری, the way you pinpointed a few things, but it's not a big thing. Don't worry. بسم اللہ کریں سر, بسم اللہ کریں. جی سر, سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو مہمان ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیں, آپ کی بہت فین فالوئنگ بھی ہے, لوگ آپ کے مداح ہیں, فالو کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مہمان جب سامنے بیٹھا ہو تو اس کی باڈی لینگویج سے, اور اس وقت ظاہر ہے ایک چمک آتی ہے جب آپ اپنی سکسیس کو
ڈسکس کرتے بتاتے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب کی جو سکسیس سٹوری ہے, جو سٹرگل ہے, وہ کیا ہے؟ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. جی, یہ کریکشن ایک کرنی تھی amongst the three things that you said. اور یہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے کہ کیا اپنے تعارف میں کیا قصیدے پڑھنے اور کیا پل باندھنے, ایک ایسا ریئیکشن دینا ضروری ہے. ہر اس موج کے خلاف, ہر اس لہر کے خلاف کھڑے ہو جانا ضروری ہے جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اس سمجھ کے خلاف لے کے جا رہی ہے, جو آپ نے قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے کے بعد, اساتذہ سے کنسلٹ کرنے کے بعد, اس کی کوریلیشن اور کراس ریفرنسنگ کرنے کے بعد قرآن میں آپس میں سیرہ اور قرآن کی صحابہ کی لائف کے اندر سے ویلیڈیشن لینے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہو کہ یہ لہر غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ میں انسان پیدا ہوا ہوں, میں خس و خاشاک نہیں بنایا گیا, میں ایک ایسی مخلوق بنایا گیا ہوں جس سے اس لہر کے ایک ایک بوند کا اکٹھے ہونے کا جو طاقت ہے اس کے اندر, اس ہوا کی جو کہ اس لہر کو بنا رہی ہے, اس کو بھی موڑ دینے کی طاقت لینے کے بعد ایک ایک عنصر کا سوال ہو جانا ہے کہ جس کے اوپر میری تخلیق ہوئی ہے, کہ تو نے کیا حق نبھایا اس تخلیق کا, کہ تو نے انسان بنایا تھا اور تجھ سے ایک لہر نہیں کا رخ اور بہاؤ نہیں بدلا گیا, تو اور سمجھ لے تجھ سے نہیں بدلا گیا تو ساتھ ہی بہہ گیا, تو کھڑا ہو جاتا, ختم ہو جاتا. تجھے کس امتحان میں ڈالنا ہے یہ تو تیرے اوپر نہیں تھا, تو نے امتحان میں کیا کرنا ہے یہ تو تیرے اوپر ہی تھا. جب وہ بروج کی آگ بجھانے کے لیے چڑیا چلی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو بروج کی آگ بجھائے گی, تو چڑیا جو کہ بروج کی آگ کو دیکھے اس کے اوپر سفر کرے تو دن لگ جائیں تو, مگر وہ بروج کی آگ ختم نہ ہو اور تو اڑتی رہے, تو آگ بجھائے گی. تو چڑیا نے کہا کہ مجھ سے آگ کا سوال تو ہونا ہی نہیں, مجھ سے میری چونچ کا سوال ہونا ہے, کہ تیرے اندر اتنی کیپیسٹی تھی, تو نے قطرہ ہی اٹھایا, اس چونچ میں اللہ نے چونچ میں قطرہ بھرنے کی ہی سکت دی تھی, تو پوری چونچ میں قطرہ بھر کے جاؤں گی اور قطرہ گراؤں گی. تو یہ ایک جو ریئیکشن دینا ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی طاقت اکٹھی کریں اور اس طاقت کو اس لہر کے بہاؤ کے اگینسٹ پوری طریقے سے اسٹریٹجکلی استعمال کریں, اور جتنی چڑیاں اکٹھی کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم تو خیر چڑیاں نہیں, ہم تو اللہ نے انسان بنا کے ہمیں بھیجا ہے, تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کانسیپٹ یہ جس لینس سے ساحل ادیم صاحب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس لینس سے آج ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. اسے پیشتر میرا بڑا سادہ سا ایک اور سوال ہے کہ کن علماء, فلسفیوں, فلاسفرز کو فالو کرتے ہیں آپ یا متاثر ہیں ان سے, میں جان سکتا ہوں؟ ہر عالم سے متاثر ہوں سر میں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینسل کے اوپر کسی بھی طریقے سے لے کے جانے کی پوری صحیح کر رہا ہو, اس سے متاثر ہونا میرا فطری امر ہے. اس میں ایسی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت تو پڑتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کی اوج دکھائی ہمیں. اللہ نے جو فطرہ پہ انسان کو پیدا کیا, اس کی اوج کیا ہے, تو اس کی اٹریکشن جو ہے وہ ہمارے اندر خود اللہ نے خود ہر بندے کو, ہر بچے کو, لڑکے لڑکی کو, ہر بچے کو اللہ نے اپنی فطرہ پہ پیدا کیا. اس فطرہ کی اوج کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب بھی کوئی عالم اس فطرہ کی طرف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتا ہے تو ریزسٹنس نہیں، اٹریکشن ایک فطری ہمارا نیچرل آرگینک ریکوائرمنٹ ہے. تو متاثر ہونا تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو ایسے لوگ، اور ہر خطے میں ایسے ایسے خطوں میں ایسے ایسے لوگوں سے دونوں ہاتھوں سے لوگوں نے کندھے کو پکڑ کے اس ڈائریکشن میں نہ صرف موڑا بلکہ برقرار رکھوایا کہ عادت ہو جائے مجھے اس ڈائریکشن کی. مگر نہ صرف فلسفی، قرآن کے عالم، سیرہ کے پروفیسرز، بلکہ ہر طرح کے شعبے میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے والے ہر بندے سے متاثر ہوں میں. نہیں، لیکن ساحل ادیب صاحب ایک امپریشن ہے، تاثر ہے، گمان ہے کہ کہت الرجال ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے جو سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہی چلتے ہوئے اس ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں ہیں ایسے لوگ، لیکن کم ہو گئے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ شروع سے ہی کم تھے اور کم ہی رہیں گے. یہ میرے قرآن نے پہلے بتا دیا. ہمارا ہیومن ڈیزائن ہی ایسا نہیں. انسانوں کی ڈیزائن میں ایسے نہیں ہے کہ ہم جتھے بنائیں اور زیادہ تر لوگ جو اس جتھے کے ہوں وہ عقل اور سمجھ کے ساتھ اس جتھے کے اندر آئے ہوئے ہوں، اس کی ڈائریکشن کو پکڑنے کی کوششیں کانشیسلی کرتے ہوں. یہ ہمارا ڈیزائن شروع سے نہیں رہا. آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آخری دور کے آخری دن تک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی پروکلیوٹی رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو اور اللہ علیہ السلام کو آپس میں ہم کلام اپنی ایک حدیث میں ہمیں بیانیہ بتایا کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اور یہ مستند حدیث ہے اور یہ سائیکالوجی کی بیسس سیٹ کرتی ہے، ہیومن ڈیزائن کا آرکیٹیکچر ہے یہ حدیث. دس از دا آرکیالوجی آف دا ڈی این اے آف the human kind, and this is the light towards trying an attempt جو کہ سب کے سب لوگ کر رہے ہیں. وہ کوشش وہ صحیح کہ ہم سمجھیں تو صحیح یہ اینتھروپولوجی، یہ سوسیالوجی، یہ بایولوجی کے پیچھے کس بنا کے اوپر، کس فاؤنڈیشن سٹون کے اوپر کھڑا ہو کے عمارت بنانی ہے اس عقل اور سمجھ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رقم کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی ہی اولاد کے سامنے کلام کیا، اور اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں آپ کی اولاد، اور بائیں طرف دیکھیں. یہ دو سپلٹس دیکھیں آپ. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ایک شخص، اور بائیں طرف دیکھا تو 999. آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا کہ یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ اللہ عز و جل نے کہا کہ دائیں طرف والے وہ جو فلاح پا گئے، سیدھی راہ پہ رہے. اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ تو بائیں طرف والے وہ ہیں جو ہلاک ہو گئے، یہ جہنم کی طرف سفر کر گئے. سو یہ اتنی ڈیپر آرکیالوجی آف دا ہیومن ڈی این اے بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ، اور سورہ انعام میں اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ بات رقم کی کہ گروہ جب بنتے ہیں اور جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں اپنی نیچرل ٹینڈنسی کے ساتھ، اور ظاہر ہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو بنائی ایک سوشل اینیمل کے انسٹنکٹیو بیہیویئر کے ساتھ ہے، تو وہ ایک ہرڈ سائیکالوجی کے ساتھ جتھے بناتا ہے اور اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے. سو بہرحال تو جب زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے کسی بھی ٹائم کے اوپر، زیادہ تر لوگ ان میں سے جو سوچنے والے لوگ ہوں گے، دانش کی طرف بڑھیں گے، جو وہ دانائی کا سفر کرنے کی خود کوشش کریں گے، وہ کم لوگ ہوں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے. ٹھیک. اور ظاہر ہے رزم حق و باطل تو ازل سے جاری ہے، اور اس کارگاہ حیات میں کشاکش خیر و شر تو ازل سے ستیزہ کار رہے ہیں. ساحل ادیم صاحب، آج جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آج
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. ہر فرقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم دن اپنے یعنی الگ جنم دن مناتا ہے. وہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے, دوسرا سمجھتا ہے نہیں نہیں یہ ہے, اس کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم. تو یہ مجھے معاف کیجئے گا اگر یہ ہارڈ ہو جائے, یہ کوئی علماء کی اپنی نااہلی نہیں ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے, متحد نہیں ہو سکے اس بات کے اوپر ہی؟ ہم سے مراد, آپ نے جنم دن کہا تو میرا خیال ہے آپ انڈین مسلمس کی بات کر رہے ہیں. وہ پاکستانی مسلمز بھی فرام اکراس جتنی بھی دنیا بھر کے اندر مسلمان ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں انڈین مسلم مطلب انڈین سب کانٹیننٹ مسلم میرا مطلب تھا, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان, ان کی بات کر رہے ہیں. جنم دن تو یہیں منایا جاتا ہے اور تو کہیں نہیں منایا جاتا. برتھ ڈے بھی میں نے ساتھ میں برتھ ڈے بھی کہہ دیا, تو چلیے آپ ان کو بھی شامل کر لیں. نہیں میں برتھ ڈے کی ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ برتھ ڈے جو ہے یہ ادھر ہی منائی جاتی ہے, اور صحیح لفظ جنم دن ہی بولا آپ نے, کیونکہ یہ ریت رواج لوکل ہے کہ اپنی کسی بھی ایسی ہستی کی جس سے محبت عقیدت کرتے ہیں اس کا جنم دن یہیں پہ منایا جاتا ہے. دنیا میں اور کہیں بھی کسی بھی خطے میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کبھی بھی نہیں منایا. یہ سب کانٹیننٹ میں یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ مزاج سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے؟ جی بالکل. اور آپ اس خطے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوکل کیا کہتے ہیں اس کی, یہاں کی آبائی ریت ہے. ورنہ مسلمانوں نے صحابہ کے ٹائم سے لے کے کسی بھی ٹائم تک, جب تک سب کانٹیننٹ میں اسلام نہیں آیا, کسی بھی ٹائم تک کسی بھی خطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی. اس کی دلیل دینے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ عید میلاد النبی ہے, یہ عید ہے, تو عید کے بارے میں تو جمعے کا روز بھی عید کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے طلع البدر علینا والی بات ہے, اور وہاں کی جو بچیاں جو ہیں انہوں نے استقبال کیا یہ کہہ کے. تو سیلیبریشن تو ہے دین کے اندر بھی, اسلام میں بھی سیلیبریشن کا تو مزاج ہے, تو پھر آپ اس سے کیسے ڈفر کرتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ نہ کریں؟ ہم اس طرح ڈفر کرتے ہیں کہ اسی دن اگلے سال کی اسی ڈیٹ پہ بچیاں دوبارہ نہیں آئی تھیں طلع البدر علینا کرتے ہوئے, اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے, تو ہر پیر کو پھر اب عید میلاد النبی منائیں نا. جمعے کو اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس طرح یہ معاملہ شروع ہوا, ہم جمعے کی نماز اللہ نے جمعے کو مبارک کیا, تو آپ ہر پیر والا دن کیوں نہیں مناتے؟ یہ ہے. اور دوسری بات آپ نے تیسری ایک مثال دی تھی. بہرحال وہ جتنی بھی مثالیں دیں, میرے پاس تو ایسی دلیلیں بھی ہیں, سنتا رہا ہوں کہ جو کوئی 500-600 کی ایسی لسٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس وجہ سے منائیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں منائیں, کس نے آپ سے منع کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, باپ کی مناتے ہیں, ماں کی مناتے ہیں, بہن بھائیوں کی, بیویوں کی تو کوئی مس ہی نہیں کرتے, تو یہ بھی بنا لیں, مگر اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. یہ دین کے اندر کچھ بھی ایڈ کرنا کریں. خوشیاں کریں, آپ کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ روز عید میلاد النبی منائیں. مگر یاد رکھیے گا جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں ان سب کو تمام انبیاء کی تمام ڈیٹ آف برتھ کے اوپر تمام انبیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے بیچ میں تخصیص نہ کرنا. تو تمام انبیاء سے پیار کرنے کا حکم ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کی اس حدیث سے بھی پیار کرتے کہ انہوں نے یہودیوں کو یہ بات کی کہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا پھر کہ کیا واقعہ ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, تو وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم پھر 3 روزے رکھیں گے. کیوں بلا؟ کیونکہ ہمارے اوپر موسیٰ کا حق تم یہودیوں سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی سالگرہ منا لینا. ہمیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کھل کے کریں. میں تو کبھی بھی نہیں منع کرتا ہوں کسی کو عید میلاد النبی منانے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جس طریقے سے
یہ ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کے کو پلاسٹک کی چیز بنایا نا, گھر میں پیسے جمع کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں. اس طریقے سے فلسطین نہیں گئی ہماری فوج, انڈیا چلی گئی لڑائی کرنے, ٹھیک ہے. جہاں اپنی مرضی ہو وہاں پہ دین کی آیتیں لگا لیں, جہاں اپنی مرضی ہو سیاست کے اندر اللہ کرتے رہے پارلیمنٹ ہاؤس والے, جہاں اپنا فائدہ ہو رہا ہو, جہاں جس کا جو بھی داؤ لگتا ہو لگا دے. دین میں ایسے نہ کرو. جس طرح بیویوں کے لیے یا شوہروں کے لیے کس طریقے سے پورا سال ویٹ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے گفٹ دینا ہے تو میں نے یہ اس کے لیے وہ کرنا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, پروو کرنا ہے اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے ایک ہی گفٹ مانگا ہوا ہے کہ بھائی تم نے قربانی دینی ہے اس اسماعیل کی, کہ جب اللہ مانگے گا اس وقت جب تمہیں اس شدت کی ضرورت ہوگی اسماعیل کی, آپ کے دل کو بھی دماغ کو بھی. اللہ مانگتا ہے ایسی بڑی قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر پیار کرتے ہو تو پھر پورا کرے نا پھر, ورنہ تو 11 ربیع الاول کو تو ہم سے بڑا غیر مسلم کوئی نہیں ہوتا. 13 ربیع الاول کو ہم سے بڑا غیر مسلم کوئی نہیں ہوتا. 12 ربیع الاول کو نعتیں پڑھ کے نہیں آپ وہ کر سکتے. یہ ڈھکوسلے نہیں چلیں گے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, غور سے یہ میری بات سمجھ لیجئے گا, جتنی شدت کا پیار اس شو کرنا آپ کو پتہ, عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کے صفیں سیدھی کرتا ہوتا تھا, بآواز اعلان کرتا پھرتا تھا مسجد نبی میں, لوگوں کو چپ کراتا تھا اور سب کے سامنے یہ شو کرتا تھا کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے. صحابہ جن کو پتہ تھا کہ اندر اس کے کیا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوتے تھے کہ تو کتنے پکے منہ سے ایکٹنگ کرتا ہے, سازشیں کرتا ہے ہمارے خلاف, جب وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے سامنے ایسے دکھاوا کرتا ہے جیسے کہ تو بہت بڑا مومن ہے. ہم اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. ہم 11 ربیع الاول کو اسلام کے دشمن ہیں, 13 ربیع الاول کو اسلام کے دشمن ہیں, 12 ربیع الاول کو ہم نعتیں پڑھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم اسلام کے انصار ہیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ نے بنانی ہے عید تو پھر صحابہ کی طرح آپ پروو کریں کہ آپ کو, یعنی آپ ساحل ادیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور میں کون ہوتا ہوں سر, میں کوئی فتویٰ تو نہیں مانگی گا میرے سے, میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے منانی ہے تو نہیں, میرے مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کی تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی احکامات بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. وہ بھی احکامات بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. یہ اردو مجھے سمجھ نہیں آئی. احکام ہے کہ یہ کرو اور احکام ہے کہ یہ نہ کرو, اس طرح کا کوئی معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے. نہیں, آئی مین آج کے دن روزہ رکھنا ہے یا آج کے دن آپ نے کوئی ڈیکوریشنز کرنی ہے یا کوئی جلسے جلوس کرنے ہیں, اس حوالے سے کوئی حکم تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر, کہیں سے بھی ایسا حکم نہیں ہے. حکم کے لیے 2 تہوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 2 ہی عیدیں اللہ نے فرض کی ہیں, اور 2 عیدیں تو ہمیں پتہ ہے, عید الفطر اور عید البقرہ ہے. ٹھیک, اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اس پہ کامنٹ آنا چاہیے. دیکھیے, میں نے جو آپ سے پوچھا کہ یہ کس کی نااہلی کس کی ہے, کہ کس کا پرابلم ہے جو اس کو اگر یہ ہو رہا ہے, اور پھر اس میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنا الگ سا جنم دن بناتا ہے. اب یہ یہاں بینرز لگے ہوئے ہیں, کیونکہ میں لاہور میں ہوں اس وقت, تو لاہور میں مختلف جگہوں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, CCD جس کو کہتے ہیں, اور ان بینرز پہ لکھا ہے 12 ربیع الاول کے مبارک دن کے موقع پر کسی بھی سٹیج, ٹرالی یا روڈ پر ڈانس, گانے یا کسی قسم کا لچر پن کیا گیا تو CCD پنجاب قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی. یعنی اب یہ جو مورل پولیسنگ ہے, ایون مورل پولیسنگ سے بھی بڑھ کے جو سخت ایکشن ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, پولیس کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے. تو علماء دین کہاں ہیں سر؟ کس بارے میں؟ اسٹیج کے اوپر ڈانس کرانے کو روکنے کے لیے علماء دین کہاں ہیں, یا پھر مورل پولیسنگ آف دا اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے میں علماء دین کہاں ہیں؟
دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو لچر پن کو کلچر کا نام دیا جا رہا ہے، جو کثافتیں ثقافت بن گئی اور اس کو دین سے جوڑا جا رہا ہے، اس کو روکنے میں علماء نے کیا کردار ادا کیا؟ سوال میرا یہ ہے سب سے پہلے۔ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ ہر اس لہر کے خلاف کھڑا ہونا ایک انسان کی تخلیق کے اندر وجہ تخلیق کے طور پہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے دین کو سمجھنے والا انسان ہمیشہ سے اس کے اوپر ریئیکشن دیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، مگر ہمارے کلچر کو اور ہمارے دین کو مکس کرنے کی جو یہ کاکٹیل بنائی گئی تھی، اس دور کے اندر کچھ ایسی بنیادیں ڈال دی گئی تھیں جس کے بعد سے کلچر اور دین ایک ہی لیول اور ویلیو کے اوپر اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو آپ اس اظہار کو دلیل کے تھرو اور ایک ایسے اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کے نظام، اللہ کے قرآن کے، اللہ کی کتاب کے اوپر مبنی ہو، ورنہ آپ کلچر ایسے تو نہیں چینج کر سکتے۔ یو کی ناٹ چینج اے کلچر آف 250 ملین 1.3 بلین 1.5 بلین پیپل 1.5 بلین پیپل کا یہ کلچر ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا کلچر نہیں ہے۔ یہ ذرا سا مشرق کی طرف دیکھیں، ہوائیں کس رخ سے آتی ہیں، یہ کدھر سے آتی ہیں، کتنی کب سے چل رہی ہیں۔ یہ ایک انڈین سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، اس کو چینج ہونے میں ایک دو عالم، یہ سارے علماء مل جائیں، اس سے کام نہیں ہونا۔ علماء کو اپنا مینٹل کلچر بدلنے کی ضرورت ہے اور طاقت میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک کمزور عالم کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں ہوں کہ جو سیاسی طور پہ یا مالی طور پہ بھی اب تو مالی طور پہ بھی وہ والے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہا کہ جس سے آپ ایک بڑے ریوڑ کو اللہ کی رخ کی طرف دوڑانے میں ایک بڑی نیٹورک کا حصہ نہیں ہیں آپ۔ وہ کیا اس نے کیا کر لینا، اس نے کلچر بدلنا ہے، کلچر ایسے نہیں بدل سکتے۔ تو یہ کلچرل ہیزرڈز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ سی ڈی سی کا بننا کلچرل ریئیکشن ہے، اور یہ جو 12 ربیع الاول کے اوپر یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا جو کہ غیر مسلموں کے عیاشی کے کانسرٹس کے دن بھی نہ ہو، ہمارے 12 ربیع الاول کے نام کے اوپر اس طرح کی حرکتیں ہو جائیں جو ہم سب دیکھ لیتے ہیں، ہو جاتی ہیں کہیں ہر بڑے شہر میں، تو اس کو آپ کلچر کے تھرو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے اس وقت، دانش مندوں نے کہا ہے کہ آپ ترویج کریں اور دعوت و تبلیغ کریں اور افہام و تفہیم کریں۔ کیا پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں، ان کو نفسیات بھی نہیں سمجھ آئی، بایولوجی تک نہیں سمجھ آئی، اور یہ اللہ کی کتاب کے اوپر دانش مندی کا اظہار کرنے پہنچ جاتے ہیں ممبروں پہ، اور لوگوں کو یہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ دعوت دو۔ وہ ٹھیک ہے دعوت دیں، کس چیز کی دعوت دیں یہ نہیں بتاتے آپ۔ نہیں وہ اللہ کی کتاب کی دعوت دیں، ایسے نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کی کتاب کو وہ اینگل سمجھائیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ طاقت میں آؤ ورنہ کچھ نہیں چینج ہونا۔ طاقت کیا، آپ الرجک ہیں، طاقت سے آپ کی جان جاتی ہے۔ طاقت کیا، آپ کو سائنس سمجھ نہیں آئی ہوئی۔ میں ان دانش مندوں کی بات کر رہا ہوں، دانشور علماء کرام کی، جو کہ بہت ایکسٹریم آف دا اوپر کی ہائرارکی کے ہیں۔ میں عام بندے کی تو بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نام لیں، میں آپ کو بتا دوں گا وہ طاقت کے خلاف ہے کہ نہیں۔ اس کا فلسفہ طاقت کے خلاف ہے، اور ہیومن ڈیزائن طاقت پہ مبنی ہے، اللہ کی کتاب طاقت پہ مبنی ہے۔ اللہ کی کتاب ڈائریکٹ حکم دیتی ہے کہ طاقت میں آؤ۔ جب تک آپ طاقت میں نہیں آئیں گے، آپ کیسے کسی کا کلچر کنٹرول کنٹین اور کنورٹ کریں گے؟ آپ کس طرح کی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب وہ کوئی مالی مستحکم ہونا، معاشی طاقت کی بات کر رہے ہیں، زور بازو کی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، سوشل سٹیٹس؟ ذرا اس کو سمجھائیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء طاقت میں آئے تو کیا مطلب وہ سیاست کریں، پارلیمان تک جائیں؟ تو ہیں ایسی جماعتیں بھی جو پارلیمان تک پہنچی بھی ہیں۔ یہ طاقت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ باقی کا کام دیکھیں، میں پچھلے 5 سال سے پورا سٹرکچر سمجھا رہا ہوں کہ پہلے آئی کیو
اتنا لیول کا لے کے آئیں، ورنہ آپ کے پیسوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. اپنی مورالٹی اوپر کریں، ورنہ آپ کے آئی کیو کا کیا کرنا ہے. آپ اگر آئی کیو اوپر لے کے گئے ہیں، اپنا آئی کیو آپ کا 150 سے منیمم آئی کیو ہونا نہیں چاہیے. عالم کا آئی کیو 150 نہ ہو، آپ کیا کر لینا ہے. آپ کو کیسے قرآن سمجھ آئے گا؟ قرآن تو 200 آئی کیو سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایسے ایسے معاملات ہیں قرآن کے اندر جو عام بندہ تو کبھی اس میں کھوج میں جانے کی کوشش بھی کرے تو اس کو اللہ نے خود قرآن میں خود کہا، مومنین سے کہ جاؤ جا کے اہل علم سے پوچھ لو. اللہ کی نشانیاں جو اللہ دکھا رہے ہیں قرآن میں، ان کا بار بار اللہ تعالیٰ لٹرلی مبینہ طور پر، کوئی متشابہات کی آیتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، مبینہ طور پر لٹرل صریحاً کھلے کر کے آسان کر کے بتا رہے ہیں، مگر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی تو جا کے اہل علم سے پوچھو. غور سے سمجھیں، اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے اہل علم کے پاس جانے کا. تو پہلے آئی کیو بنانا پڑے گا، ورنہ کیسے آپ کو یہ پتہ چلے گا. طاقت آ بھی گئی کسی طریقے سے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور اگلے 1000 سال کے پلان بنانے کے لیے قرآن 10,000 سال کا پلان ہے قرآن میں. آپ نے کیا 50 سال کی ایک نسل نکالنی ہے، آپ نے 5 سال کے الیکشن جیتنے، آپ نے یہ اوقات کر دی انسان کی. انہوں نے 5 سال کے الیکشن کی. جو 50,000 سال آگے دیکھنے والی مخلوق تھا وہ 5 سال پہ محیط کی ہے ان لوگوں نے. اس آئی کیو کے اوپر قرآن نے اپلائی ہونا ہے. بہرحال تو پہلے آئی کیو، پھر آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ اور پھر پولیٹیکل اسٹرینتھ، تب کہیں جا کے یہ تینوں مورل اسٹرینتھ کے اوپر اسٹینسل پہ چیک ہو. مورل اسٹرینتھ صرف قرآن بتائے گا. اور کون سی کتاب ہے دنیا کی جس کی ضرورت ہو جو مورالٹی انٹیلیجنس کوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو ظاہر ہے فرام دا ویری بیسک لیول، گراس روٹ لیول سے ہوتی ہیں، نرسری سے ہوتی ہیں. کیا جو مدرسہ کلچر ہے آپ اس کے خلاف ہیں؟ مدرسوں میں یہ نہیں سکھایا جا رہا، وہاں پہ آئی کیو کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا؟ کہیں اسکول میں بھی نہیں کیا جا رہا سر. صرف مدرسے کیوں کہہ دیتے ہیں ہم؟ اسکول میں وہاں بھی مسلمانوں کے بچے جاتے ہیں، ادھر بھی ڈم کیے رہتے ہیں. سب سے بڑا جو آئی کیو ڈراپ کرنے کی جو مشین ہے وہ اسکولز ہیں. اور صرف پاکستان کے نہیں، دنیا کے جو اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے، مدرسہ اس ایجوکیشن سسٹم کی طرف دوڑ پڑا ہے. کیونکہ وکٹوریا کے دور میں یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مدرسے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے اس کا سسٹم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر دی ہے. حالانکہ مدرسہ ایسے نہیں کام کرتا تھا. مدرسہ 1 2 3 3 4 4 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک استاد کو نامزد کرتا تھا، اور پوری نسلیں لگتی تھیں. 20 30 سال گزارتے تھے استاد اپنے شاگردوں اور شاگرد اپنے اساتذہ کے ساتھ. اس طرح گروپنگ ہوتی ہے. اور اس وقت بھی اساتذہ کے سینکڑوں میں ہزاروں میں شاگرد ہوتے تھے. مگر تدریس جو ہے وہ کس طریقے سے جو مینٹورشپ ہے اس کے ساتھ ان بنیادوں پہ، گارڈننگ کی بنیادوں پہ چلتی تھی، فارمنگ کی بنیادوں پہ نہیں چلتی تھی تعلیم اور علم. جب فارمر اکٹھے ہوں گے ایجوکیشن سسٹم میں، فارمنگ سائیکالوجی سے آئیں گے تو پھر علم تو نہیں آئے گا، تعلیم ہی آئے گی نا. ہر سال ہارویسٹ کرنی ہے آپ نے، اس طرح تو نہیں ہوتے انسان تو لیتے ہیں نسل، نہیں تو 2 نسل. درخت لگانے تھے ہم نے، اس نظریے سے آنا تھا انسانوں کا آئی کیو بڑھانے. 5 سال کے الیکشنوں والوں نے حرکتیں کرنی تھی نا. انہوں نے جب 10 سال کی میٹرک اور بیچز بناتے تھے کہ جی ہاں 2 سال میں یہ ہو گیا تو 10 سال میں یہ ہو گیا تو 5 سال میں یہ ہو گیا تو تم پھر آپ ڈاکٹر ہو گئے ہو، انجینئر ہو گئے ہو. دس از اے گیم دیٹ وی آر سیلوز. وہ سانپ اپنے بچے جس طرح کھاتا ہے نا، اس طرح آج کل کا انسان اپنے بچے کھاتا ہے. کیونکہ اب جاہل ہے اور ظالم ہے. انہ کان ظلوما جہولا. ظالم اور جاہل نے اب کیا کیا؟ اپنے بچے کھانے شروع کر دیے. اس کو اسکولوں میں ڈال کے دم کرو، اس کو جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر دو. اس کو یہ نہ ہو کہ یہ منفرد ہو جائے، اور کوئی ایسا کام کر دے کہ جو ہمارے خاندان کے پرانے کنونشنل سسٹم کے خلاف نہ چلا جائے. یہ لڑکی جا کر چلی گئی پھر تو اللہ استغفر اللہ، میری تو ناک کٹ جائے گی. ہمارے سب کی ناک جو ہے نا فیمیل ہے. لڑکے جتنے مرضی زنا کر لیں ناکیں نہیں کٹتی. لڑکی ادھر اٹھ دوپٹہ ہو جائے ہماری ناک کٹ جاتی ہوتی ہے. اتنی کوئی فیمیل ناک ان مردوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. امیزنگ ناک ہیں ان کی. تو لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے؟ پھر لوگوں نے اسکولوں میں جانا ہے، فیل ہونا ہے، پاس ہونا ہے، جا کے کوششیں کرنی ہیں کہ ہم ایسے ہی بن جائیں، ہمیں ایسے ہی بنا دو، ہمیں یونیفارم کر دو، ہمیں اپنے جیسا بنا دو. تو اس طرح آئی کیو نہیں بنتے سر. آئی کیو
منفرد ہونے کی نشانیوں کے اثرات. ساحل ادیب صاحب آپ اتنے مایوس کیوں ہیں اس سسٹم سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب تو سٹیم بیسڈ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, اب تو اے آئی روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے, اب تو فرام دا ویری بگننگ بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی بہتری بھی آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بھی بگاڑ کا راستہ ہے؟ یہاں پہ کیا راستہ ہے؟ بگاڑ کا راستہ ہے. سر سٹیم جب دیکھیں اسٹینسل صرف قرآن ہے, قرآن خود سٹیم کی دعوت دیتا ہے نا, اس لیے میں سٹیم کو ویریفائی کر رہا ہوں, مگر میں اس میتھڈالوجی کو ایجوکیشن سسٹم کہتا ہوں, سسٹم کو سسٹم کہتا ہوں نا. میں صرف پرسپیکٹیو کو تو سسٹم نہیں کہتا. ہمارا سکولنگ پرسپیکٹیو نہیں ہے, ہمارا سکولنگ سسٹم ہے. تو صرف مدرسے کو نہ کہیں, یہ سکولنگ سسٹم ہے جو کہ ڈراپ کرتا ہے 30 پوائنٹس آئی کیو کے ڈراپ کرتا ہے. میں آپ کو اصلی میں اسٹڈی بتا رہا ہوں. بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں, جو $1 بلین کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے سی ای اوز میں اور ان کے سیکیورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے آن ایوریج. آئی کیو کا 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, اور کہاں پہ زمین میں دیکھیں کتنا بڑا فرق نظر آتا ہے. اور ہم 30 پوائنٹس ڈراپ کرتے ہیں بچوں کا پہلے 10 سالوں کے اندر اسکولوں کے تھرو. آئی کیو ایسے بنے گا؟ آپ نے مذاق سمجھ لیا ہم لوگوں نے آر آئی کیو کو. اللہ نے بنائی مشین ہم نے نواز شریفوں کے ذمہ دے دی. اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہم نے میڈم شمسہ اور میڈم سر جاوید میتھمیٹکس کے برکت علی ماڈل کے تھرو دے دی. کچھ شرم حیا نہیں آئی ہمیں. تو ساحل صاحب کیا کریں, واٹ از دا وے فارورڈ دین؟ شروع کریں کام سر, ایک ایک کر کے کام شروع کریں. آپ اپنے کام کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, میں اپنے کام کو. آپ یہ بتائیں, آپ میڈیا میں ہاں جی فل ٹائم جی آپ کا پیشہ ہے؟ جی ہاں, تو آپ اپنے میڈیا کے کام کے اندر تصحیح ایسی چیز دکھائیں کہ دنیا دیکھے یار یہ کام ایسے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے کام میں دکھاؤں, ایسے کام شروع ہوگا نا. میں تو اب میڈیا کو نہیں ٹھیک کروں گا نا آپ کے, میں تو میڈیا کو نہیں پیشہ سمجھتا. سمجھ رہے ہیں؟ میں تو تدریس میں ہوں. میں اگر میڈیا میں ہوتا تو میں میڈیا کا ذمہ لیتا. آپ میڈیا کا ذمہ لیں گے, میں تدریس کا ذمہ لوں گا. اچھا میں ہاں ٹھیک. اب آپ نے کیونکہ ظاہر ہے میڈیا میرے لیے تو پیشن ہے, اور ہم اس کو جنون کی حد تک لے کے چلتے ہیں اور اس میں اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ میں کیونکہ بیسکلی بیک گراؤنڈ میرا انجینئرنگ کا ہے, تو کوئی درس و تدریس کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. ساحل ادیم صاحب کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے لیے بھی ذرا آسانی کر دوں. نہیں, آپ کی انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ آپ کے میڈیا میں پین آؤٹ نظر آنا چاہیے تھا. ویئر از یور انجینئر وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو امپروونگ the quality of the profession that you chose? Where? مجھے بھی بتائیں. آپ نے کہا پریکٹیکل سٹیپ بتائیں کیا کریں, تو یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے نا. اپنے پہلے کتابوں کو تو پوری طریقے سے ماسٹر کر لینا. کتابیں تو جو بھی ملی تھی, جس سسٹم میں ملی تھی وہ بھی نہیں ہم نے کی. اس کو آپ کنورٹ کریں اس نالج اور آئی کیو کو, کہ آپ کے میڈیا, آپ کے اس پروفیشن کو, سوری میڈیا کیا لگاؤں, پروفیشن کو, کے اندر آپ کے اور کسی اور عام بندے میں جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے میڈیا تو ایسے لوگوں سے بھرا پڑا نا, اس میں اور آپ کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا, اور سٹینڈرڈ نظر آنے چاہیے تھے, ہے نا. تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے کسی جگہ پہ کوئی ڈفرنس کریٹ نہیں کر پا رہا ہے میڈیا اصلی ذمہ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جس میں آپ ہمارے مہمان ہیں, یہ بھی تو ہماری طرف سے ایک ادنا سی کوشش کاوش ہے نا ساحل ادیم صاحب, اس کو بھی قبول کریں. نہیں سر, آپ شاید سمجھے نہیں تہ تک سر. میں اس وقت گٹر میں اترا ہوں بچے کو بچانے کے لیے. یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, مگر بچے گٹر میں گر چکے ہیں. اب ہمیں بھی گندا ہونا پڑے گا, بچے کو تو بچانا ہے. اوپر بیٹھ کے یہ لیکچر دینے سے تو نہیں بچے نے صاف ہو جانا, اوپر آ جانا نا. گر گیا بیچارہ, صاف ہو جائے گا وہ, ایسے نکل آئے گا باہر. انلائٹن می, چلیے آج سے فیصلہ کرتے ہیں کیا کریں. پہلے تو سر یہ بتائیں, بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے عید میلاد النبی کے اوپر عید میلاد النبی کا سوال کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج اس کو, میں نے اس سے پہلے بھی مفتیان کرام سے بھی یہ سوال کیا. کب کیا تھا؟ پچھلے 12 ربیع الاول کو کیا تھا. نہیں پچھلے 12 ربیع الاول کو نہیں, ریسنٹلی, مطلب یہی کوئی ایک وہی سیزن آ گیا تھا جب. ظاہر ہے لوگوں کا اس وقت انٹرسٹ یہی ہے نا, اس وقت لوگ چاہتے ہیں ان کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی وقت گائیڈ کیا جائے ان کو. نہیں سر,
میں نے کہا بیسکس پہ بات کریں گے. تو بیسکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں پہلے سائنس پہ آؤں گا. بیسکس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سچ بات کریں گے, اس کے بعد سائنس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے سچ بات کرتے ہیں. ریحان, 12 ربیع الاول کو آپ نے 12 ربیع الاول کا ٹاپک پکڑ کے مجھ سے یہ بات کی, جو کہ 12 ربیع الاول کو آپ کو پتا تھا کہ مور پرابیبلٹی ہے کہ میں اس کی پرو نہیں, اس کے کونس بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ڈیپ ڈاؤن گو فائنڈ یور آنیسٹ سیلف. شکیب کے شعر پڑھنا آسان ہے, شکیب کے شعر لکھنے ہیں نا. نہیں ساحل ادیم صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سے متعلق میں تو سوال کر رہا ہوں نا آپ سے, آپ اس کے اوپر اپنا پرسپیکٹو کیوں آپ 12 ربیع الاول کا سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ 12 ربیع الاول آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکشن ہونی چاہیے, اب جب کر رہے ہیں تو اس پہ بھی روک رہے ہیں آپ, کیا کریں مجھے بتائیے. میں ابھی تو اوپر آیا نہیں ہوں ریحان, ابھی تو میں عمارت کے پہلا, دوسرا, چوتھا, 5ویں منزل بنائیں گے, ابھی تو بنیاد ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہوں. ور یو سیٹنگ اپ یور ویڈیو, سیٹنگ اٹ اپ کہ لوگ دیکھ لیں اور ویوز اس کے بڑھ جائیں, زیادہ لوگ دیکھ لیں, زیادہ ویورشپ آ جائے. بیس کے اوپر جائراسکوپ کس جگہ سیٹ کی ہوئی ہے؟ دیکھیے جو چیز مجھے بہت زیادہ دکھی کر رہی ہے یا جس سے میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں وہ یہ کہ آج ہمیں جو میں نے مورل پالیسنگ کی بات کی, اسٹرکٹ سٹرن ایکشن کی بات کی, لینا پڑ رہا ہے. پھر ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے ساحل ادیم صاحب, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے وہ گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے. اس وقت بہت سارے لوگ ہمارے جو 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچے ہیں, وہ یہ نہیں جاننا, وہ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں, وہ ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں. ہم نے جو ٹک ٹاک کی دنیا ہے اس کے بھی جو سپوائلرز ہیں ان کو لا کے سرفیس کیا ہے. ظاہر ہے آپ ایٹ دا سیم ٹائم تو سارے محاذ نہیں کھول سکتے. اس وقت جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے پر, اور اس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, ہم سلولی گریجولی اس طرف آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہم اپنی ادنا سی کوشش تو اس ڈومین میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, ایفرٹ تو کر رہے ہیں. سر میں نے تو یہ سوال پوچھے نہیں, آپ نے کوئی اور کسی اور سوال کا جواب پہلے دے دیا. پوچھتا ہوں میں آپ سے, وہ یہ بتائیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پوڈ کاسٹ میری شروع ہوئی جی, کہ پوچھے سر. آپ کیلنڈر کے اوپر جو بھی ڈیٹ کے اوپر جو بھی ایونٹ چل رہا ہے اس کے ہی اوپر آپ نے یہ یو شوڈ ہیو ڈن یور ہوم ورک اینڈ یو شوڈ ہیو بین سو تھورو کہ آپ کا یہ والا گھنٹہ جو کہ میرے ساتھ گزرنا تھا جب یہ ویڈیو آگے جانی تھی, تو آپ کو پچھلی رات کو آپ کا ہوم ورک آپ کے گھر والوں کو فیل کرنا چاہیے تھا کہ یہ بندے یہ کیا کرنے کی, کون سا اس نے جو ہے نا کیا کتاب لکھنے لگا ابھی یہ, اور وہ اس لیول پہ لا کے لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر دیتی کہ اس 1 گھنٹے کے پیچھے لوگوں کی آخرت کی سوچ, آخرت تک کی سوچ بدل جاتی, لوگوں کا زاویہ نظر حیات بدل جاتا, اور لوگ رونا شروع کر دیتے کہ اپنے اوپر کہ ہم کس طرح کتھارسس کرا دیا اس نے ہمارا, کتنی تہ میں جا کے اس نے جو ہے نا کھدائی کر کے ہمیں اپنی پہچان کرا دی. ایسے سوال پوچھے اس نے, سمجھ رہے, مگر نو, دس واز ناٹ دا ڈیزائن آف یور ابھی میں پروفیشن کے اوپر کے مالے بتاؤں گا آپ کو, ابھی میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں. لگتا ہے کہ اس سے دیکھیں ساحل صاحب, آپ کو نہیں لگتا اس سے کوئی ڈفرنس کریٹ ہوگا؟ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں, صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ ریحان, وکیلوں والا کوٹ اتاریں 1 سیکنڈ. میں I am in my profession right now. That's why I'm talking to you the way I'm talking to you. I'm in my profession. میرا کام ہے یہ. اگر میں اس کام کے اوپر صرف نظر کروں گا تو میں اپنے کام سے دغا کر رہا ہوں. اس لیے آپ میڈیا میں رہیں, میں تدریس میں رہتا ہوں اس وقت کے لیے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یو سیڈ کہ آپ کو اتنا افسوس ہے اور آپ دکھی ہیں, آپ نے کہا. کیا حقیقت ہے اس کال کی؟ اس کال کی حقیقت بتائیں کہ آپ دکھی ہیں. میں میڈیا, ولبر شریب نے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹ آف کمیونیکیشن میں لکھا ہے کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. تو ظاہر ہے ہم تو وہی دکھائیں گے, اور آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے, ماحول میں گزر رہی ہے, ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں, اور جب محسوس کرتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں میرا خیال. پھر آپ نے وہ میرا ایک شعر ہے نا,
خود کو ہی تار تار کر بیٹھے، خود کو ہی تار تار کر بیٹھے، چیل کووں سے پیار کر بیٹھے، گھوم پھر کر وہیں پہ آ پہنچے، گھوم پھر کر وہیں پہ آ پہنچے، راہ میں بس غبار کر بیٹھے۔ غور سے سمجھیے، میں کسی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، کسی اور کا نظریہ بدلوں یا نہ بدلوں، آپ سے میں ہم کلام ہوں، آپ کا نظریہ تو بدلیں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ پروو اٹ ٹو می کہ آپ دکھی ہیں، آپ کی راتوں کی نیند اڑی ہے، ثبوت چاہیے مجھے۔ ویئر از دا سبسٹنس ٹو دس اسٹیٹمنٹ؟ راتوں کی نیند اڑنے کا ثبوت مانگ رہے ہیں ساحل الدین صاحب؟ آپ کے دل کی حالت، آپ کے دل کی نمی، بارش کے آثار نہیں مانگ رہا ہوں، اس زمین کے اندر پانی کا بہاؤ دکھائیں مجھے، جہاں آپ کہتے ہیں آنسو بہیں ادھر میرے دل میں، دکھ کے آ گیا قوم کی حالت کو دیکھ کے۔ آئی نیڈ ٹو سی اٹ۔ سچ جھوٹ کے اظہار کا اعلان ہے، آنکھیں شبنم کبھی شعلہ کبھی طوفان ہے، آنکھیں آپ پاکستان تشریف لائیں، آپ کے ساتھ بالمشافہ جب بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں دل کا حال بھی سنائیں گے۔ بالمشافہ کی ضرورت نہیں نا، یہی تو کہہ تو رہا آپ کے پاس سب اللہ نے آپ کو اب آپ پروفیشن بذریعہ آپ کو لفافہ بھی پوچھ دیا ہے۔ رہے جی۔ سر آپ کے ابھی عید میلاد النبی کے اوپر میں نے کیا کہا تھا کہ 11 کو اگر آپ کو عشق نظر نہیں آ رہا نا، اور 13 کا آپ کا عشق نظر نہیں آ رہا، تو 12 کے عشق کی ضرورت نہیں ہے مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دکھ آپ کا، یہ دکھ آپ کا، آپ کے پوڈ کاسٹ کے چوائس آف ٹاپکس، ڈیپتھ آف the questions, the relatability with the deeper issues of those questions, your arguments، آپ کو تو چاہیے اس گریبان کو آپ پکڑ کے چھوڑیں مت، پکڑ کے رکھیں کہ مجھے حل چاہیے اس مسئلے کا، وہ والا مسئلہ آپ مجھے شناخت کر کے دیں۔ آپ نے اتنی کتابیں پڑھ لی، اتنے لوگوں کے ساتھ اتنی عمر گزار دی، مجھے وہ والے سوال بتائیں، اگر مجھے جواب نہیں، مجھے سوال نہیں بنانے آتے۔ ریحان کب کرنے یا آپ سے ڈسکس کرنے پہ آپ کو پرابلم ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا آج ہمیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کے سوال، نہیں، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا مسئلہ ہو رہا ہے فار دا ٹائم بینگ، تو میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہمیں آج ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ محسوس کیوں ہو رہا ہے جبکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس دن ہی کیوں یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ، ریحان صاحب آپ ابھی تک وکیلوں والا کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کے اتاریں، مجھے کون سا مقدمہ جیت لینا آپ سے؟ میں کہاں سے، میں کب یہ دن آ گئے کہ مسلمانوں سے ان کے میں تدریس کے شعبے سے ہٹ کے نبر آزمائی پہ آ جاؤں؟ غور سے سنیں، بہت ضروری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یو نیڈ ٹو کریکٹ یور اون سیلف۔ آپ نے کہا تھا پریکٹیکل اسٹیپ بتائیں سر، میں نے آپ سے کہا کام بتا رہا ہوں نا آپ کو، آپ اپنا پروفیشن کو اسٹینڈرڈ اوپر لے جائیں۔ لوگ رونے کے لیے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھیں، کس بات پہ رونے کے لیے؟ اپنے آپ پہ رونے کے لیے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھا کریں، لوگوں کا کتھارسس ہوا کرے، ایک ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ کے اندر کتھارسس کر دیا کریں آپ کو پتہ ہے ایک پروگرام کے 1 منٹ کے لیے آپ کو 1 سال محنت کرنی پڑے گی کہ میں نے ایک بندے کا جوانی کی عمر میں کتھارسس کر دینا ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر بڑے بڑے لوگ خود ہی کر لیتے ہیں، بچپن میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ اپنی مستی کے اندر جو گھوم رہا ہے اور گھوم رہی ہے اس وقت، جھوم رہا ہے، ایکچولی گھوم کہاں رہا ہے، اللہ کی قسم جھوم رہا ہے اپنی مستی میں، اس کا کتھارسس کرنے کے لیے مجھے اعلیٰ کل چاہیے، ایسا سوال بناؤں کہ ان کے دماغوں کی نسوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ سوال، یہ آپ کا کتھارسس ہے، یہ سوال نہیں۔ اللہ کی قسم آپ کے پاس آلے ہیں، آلے، آپ کے پیمانے ہونے چاہیے جو اس آلوں کو ویلیو اور ورتھ بتا سکے، وہ آپ کے پاس سوال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جب آپ نے اب طلع البدر علینا والی بات کی ہے، اس دن کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ انصاری لڑکیاں، بچیاں کٹھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، کیا کیا انہوں نے؟ سوالوں پہ سوال، سوالوں پہ سوال، اتنی پیاس تھی ان کو دین کی، اتنی پیاس تھی نالج کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تعریف کی ان ساری بچیوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دل میں فراست دے۔ ان کی خوبصورتی کی علامت ہے کہ سوال کرتی ہیں،
سوچنے کے لیے یہ بیٹھی ہوئی ہیں. جس نے آئی کیو بڑھانا ہے تو سوال سے ہی اسٹارٹ ہوگا. سو آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اس لیول پہ جانا چاہیے کہ جس لیول پہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھی ہے, مولانا شفیع نے معارف القرآن لکھی ہے, ڈاکٹر سرار نے بیان القرآن, مولانا اسحاق کی جمعے کے خطبے اتنے اسٹرانگ نہیں ہونے چاہیے جتنے, اور ریلیونٹ نہیں ہونے چاہیے جتنے آپ کی پوڈ کاسٹ ریلیونٹ ہونی چاہیے. ساحل الدین صاحب, میں بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی اتنے عرصے سے تقریریں کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا بھی آپ نے حوالہ دیا, علماء دین بھی اپنا کام کر رہے ہیں. سوال تو میرا صرف یہ ہے, جو بڑا سادہ سا سوال ہے, کہ بھئی بہت سن لی تیری تقریر مولانا, مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. امپیکٹ کیوں نہیں پڑ رہا, فرق کیوں نہیں آ رہا؟ سوال میرا یہ ہے آپ سے. سر بات سنیں, بات آسان سی ہے. پہلی بات تو آپ نے, میں موٹیویشنل اسپیکرز کے خلاف اٹھنے والا ایک ریئیکشن تھا شروع دن سے. میں نے آج تک موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں کی. پہلا تو تقدیر تب بدلے گی جب آپ ہوم ورک کرنا شروع کریں گے. میری تقریروں سے نہیں آپ کی تقدیر بدلنی, آپ کے ہوم ورک سے آپ کی تقدیر بدلنی ہے. آپ ساری رسپانسبلٹی آج ہمارے میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ ڈال رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ تو کر رہے ہیں, آپ تو مسلح ہیں, ریفارمر ہیں. آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں, میں تدریس میں ہوں. میرا کام ہے زاویے, بیسس, کتابیں, بلڈنگ کی بلو پرنٹس آپ کو دینا. اینٹ پتھر گارا اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. میں دیکھیں, میں پرسنلی آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے تحمل سن رہا ہوں, لیکن پرسنلی آپ کے اوپر میں نہیں وہ کہہ رہا اٹیک کر, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی امپیکٹ میری سوسائٹی پہ کیوں نہیں پڑ رہا نا سر. یہ بھی تو درد ہے نا, یہ بھی تو دکھ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, لیکن کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ جب لوگ بولیں گے تو پھر میں بتا دوں, لوگ زیادہ تر جاہل ہی رہیں گے. ابھی آپ کو سمجھایا ہے, قرآن نے بتایا ہے, حدیث نے بتایا ہے. زیادہ تر لوگ نہیں راہ راست پہ اپنی مرضی اور سوچ بچار کر کے آنے والے. ہیومن ڈیزائن ہرڈ سائیکالوجی کو کے اوپر مبنی ہے, اس کو توڑنا پڑتا ہے, اور بڑے کم لوگ توڑتے ہیں. اور اس کو زیادہ تر لوگوں کو آپ نے سسٹم کے تھرو قابو میں رکھنا پڑتا ہے. سارے ایک ٹائم بھی ایسا نہیں آئے گا, نہ کبھی آیا, کہ ساری دنیا عالم تھی, ساری دنیا جو ہے وہ تفکر اور مفکری کرتی تھی. کبھی بھی نہیں ایسا وقت آیا, نہ ہی آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سر زیادہ تر لوگ ایسے کر رہے ہیں, تو سر لوگوں کو صرف پولیٹیکل سسٹمز کے تھرو ہی اللہ کی راہ پہ لے کے جایا جا سکتا ہے, اور شیطان کی راہ پہ بھی پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ہی لے کے جایا جا سکتا ہے. کسی بھی سسٹم پہ ایک عام بندہ اچھی کوشش کرے اور اللہ کے لیے نہ بھی کر رہا ہو, تب بھی اس کو پولیٹکس کی ضرورت ہے, پولیٹیکل سسٹم اور لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے زیادہ تر لوگوں کو کلچر بدلنے کے لیے. میرا تو ہر سوال آپ کا طاقت میں آنے کی دعوت ہے کہ طاقت میں آؤ, اپنے کانسیپٹس کلیئر کرو. میں آپ کو آپ کے کانسیپٹس ٹھیک کروں گا, آپ کل طاقت میں آئیں گے, وہ بھی اللہ کے لیے. تو آپ جیسے لوگ اکٹھے ہونے کے بعد, اور میڈیا کو اس لیے کہہ رہا ہوں, میڈیا کو میں نے کاز نہیں کہا, کیٹلسٹ کہا ہے, آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ اصلی مشن یہ تھا. ہمیں خانقاہیں بنانے پہ دین کا نام بنا دیا گیا تھا, ہمیں طاقت بنانے کا کام تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت تھی. ایک جگہ بتائیں اللہ نے کہا ہو, اللہ نے الٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیہ فی الاسلام, اکیلے نہ کھیل لینا, اکٹھے ہو کے آؤ. اسلام میں نہیں ہے یہ رہبانیت کہ اپنی کٹیاں میں گئے اور اپنا تزکیہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. طاقت میں آؤ. یہ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کے کتاب آئی ہوئی ہے کہ عوام کو قابو کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, خاص اور خواص کے ذہن کو نہیں خالی یہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے, عوام کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے کہ بھائی ہماری بھی بہتری کرو. ہم نے اگر دنیا کے نظاموں کے اندر اپنی آلو کی ریڑھی لگانے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے پرائم منسٹر تک ہم نے ہی بس دنیا کے کام کرنے تھے, تو ہمیں بھی تو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. تو ہمیں پھر بیہائنڈ دا کیمرہ ہم نے یہ طاقت کو اللہ کی کلام کے لیے, اللہ کے کلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے تھرو قانون بنانے کے لیے اور سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے وہ والی جماعت تیار کرنی تھی کہ جو اس پورے کے پورے سسٹم کو مینیج کر رہی ہو. ورنہ تو لوگوں کی تقدیریں نہیں بدلتی جب تک کہ خواص کی سوچ نہیں بدلتی. سنیں ظاہر آپ تنقید کرتے ہیں, ناقد ہیں آپ, علماء پہ بھی تنقید کرتے ہیں, دیگر پہ بھی یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے تقسیم بڑھ نہیں رہی. اور پھر آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ دوسروں کے موقف کو رد کرتے ہیں, تو کوئی انٹلیکچوئل ایگو ہے آپ کے اندر, آپ کے بارے میں ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں سر, میرا کام
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ ذرا گوگل کریں ابھی, آپ تو میڈیا میں آپ کو پتا ہوگا, دا موسٹ اماؤنٹ آف لٹریچر ریٹن اگینسٹ ون گائے, ہسٹری آف دا پلانٹ میں جو ریٹن لکھا ہوا مواد ہے جو ایک بندے کے خلاف اگر لکھا گیا تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے ہیں یہ لوگ. تو یہ میں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ just because people are saying it doesn't make it true. زیادہ تر لوگوں نے تو یہی بات ہی کرنی ہے. میں اسی لیے تو خلاف ہوں کہ سیزنل قسم کے کام چھوڑ دیں, ہم انٹلیکچوئل قسم کے کام شروع کریں. کہ ریئل پرابلم. میں اصل میں ریڈٹ کے اوپر آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس پہ صارفین نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ بعض بیانات کو جعلی سائنس اور کانسپریسی تھیوریز اور غیر مصدقہ ذرائع کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ میرے سامنے ہی آ رہی تھی چیزیں آپ سے متعلق, اس لیے میں نے پوچھ لیا. سو فنی, آئرانک کہ آپ ریڈٹ کے اوپر یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک بندہ جعلی سائنس بتا رہا ہے. ڈو یو سی دی آئرنی ان دس؟ ریڈٹ کے اندر آپ نے ایک بات پڑھ کے یہ بات کی ہے کہ میں ایسے بہت سارے کامنٹس ہیں, میں تو صرف لوگوں کی کئی بھی بات. اٹس سو آئرانک کہ آپ کوئی اور کامنٹ کسی اور کیٹیگری کا کرتا تھے, جعلی سائنس کا کامنٹ آپ نے ریڈٹ پہ پڑھ لیا. Can you imagine and you're actually quoting that? And that's why I said standard بڑھاؤ. ریحان میڈیا میں ہونا, ریڈٹ سے تو نہیں لے گی نا آپ. میں بات کر رہا ہوں مطلب ریڈٹ پہ, میں اور بھی پلیٹ فارمز کی بہت ساری چیزیں اس وقت میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں, میں ایک ایک کر کے وہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی تنقید کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تنقید کو اسی طرح رسپونڈ کرتا ہوں کہ جیسے میں ریحان کو اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا, بیٹا اپنا ہوم ورک کر, ان کو چھوڑ, انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا. آپ نے بھی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہا 3 دفعہ, وہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہے, اپنا نہیں کر, وہ میڈیا میں تھوڑی, وہ تو کامنٹ کرنے والے خس و خشاک ہیں. آپ نے تو ذمہ لگایا تھا کہ میں تمہارا نظریہ بدلوں گا, میرے پاس کیمرہ ہے, میرے پاس آواز ہے, میرے پاس الفاظ ہیں, میں ان الفاظ کو ایک خاص قسم کی ڈوری میں پرونے کی کوشش کر رہا ہوں. الفاظ تو آپ کے ہی رہیں گے, آپ کو زیادہ اچھا بولنا آتا ہے ہم سے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے موٹیویشنل اسپیکر کہنے پہ آپ کو غصہ آ گیا. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا, یہ اندر یہاں سے پکڑیں اپنے آپ کو, یہ نفس ہے. اور مجھے تو عادت ہو گئی ہے سر, مجھے تو سنیں, میں ایک ماہر نفسیات ہوں. میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو مجھے کیا ہوا. میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو یہ کس بیسس پہ کہا, وہ بیسس ہلا دوں, چینج کر دوں ذرا. میرا کام آپ سمجھ نہیں رہے, ایک سائیکالوجسٹ کمنگ ان ٹو پروفیشن آف ٹیچنگ ہے, ٹریننگ ہے. تو میں دیکھیں موٹیویشنل اسپیکر کو گالی تو ہے نہیں جو مجھے غصہ آئے گا, غور سے سمجھیں. آپ ذرا اس طرح سا ڈیپ جائیں اس میں. میں موٹیویشنل اسپیکر آپ کے لیک آف ہوم ورک کے انڈیکیٹر کے طور پہ لے رہا ہوں, اپنے ایگو کے انڈیکیٹر کے طور پہ. ریچسٹ آف دا اسپیکرز رائٹ ناؤ آر موٹیویشنل اسپیکرز ان دا ورلڈ. دا موسٹ گلیمرس اینڈ موسٹ کیریزمیٹک پیپل آر موٹیویشنل اسپیکرز. میں اس کے خلاف کیوں؟ کیونکہ اس وقت قوم کے مورل حالات زیرو پہ ہیں, ان کو نہیں موٹیویٹ کرنا. مورالٹی پلس موٹیویشن پلس انکمپیٹنس ایکولز کیوس. آپ پہلے کمپیٹنٹ کریں گے قوم کو اور پھر موٹیویٹ. اگر لوگ اس طرف جا رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف یا یوٹیوب کی طرف جا کے لوگوں کو سنتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ جن لوگوں کا کام تھا ان کی انکمپیٹنسی تھی کہ لوگ اس طرف کو جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ, میں گنتی کر رہا ہوں اپنے حافظے میں سے کہ آپ نے آئی تھنک 5ویں دفعہ یہ لوگ کا جو لفظ ہے نا, لوگ, لوگ کبھی بھی صحیح راہ کی طرف اکٹھے ہو کے گامزن نہیں ہوتے. آپ کا کام اس انٹلیکچوئل ایلیٹ کے دماغوں کو ٹیپ کرنا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے دماغ کی وہ نسیں چھیڑنی ہیں. دیٹس اٹ. تقدیریں ان کی تب بدلیں گی جب ان کی دماغ کی نسوں کے تھرو ان کو احساس, ریئلائزیشن خود ہونا شروع ہوگا. آپ کسی کے دل کے اندر ہاتھ ڈال کے تو دل نہیں بدل سکتے نا ریحان. اچھا, میں اپنے ایک ایشو کی طرف بڑھنا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ آپ سے کر سکوں, کیونکہ میرا وہ ایجنڈا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی کوئی کریکشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا بھی رول ہے اس پہ, اگر آپ سمجھے تو. نہیں سیزن نہیں, کیونکہ ہم ایک کیمپین کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور اس کو اٹھایا ہوا ہم نے اس سے, اور میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا تھا. اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر تو مجھے بتا دیجیے. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان پرٹیکولر, یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے, یہ یوٹیوبنگ کی ہے, اس پہ ہماری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بہت متحرک ہے. اس کے اوپر بیٹنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, 1xBet یا بائنومو جیسی ایپس ہے. تو یہ ہماری ایک یوتھ ہی کر رہی ہے نا,
یہ ایسی جنریشن ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں پڑھائی لکھائی سے وہ جو آپ نے آئی کیو کی بات کی اور ڈگریز کی بات کی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ولاگنگ کر لیں یا ٹک ٹاک کے اوپر ناچ دکھا دیں یا لچر پن دکھا دیں، تو اس سے پیسے ویسے کمائے جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کر دیں، ادروائز میں آپ کو فورس نہیں کروں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. سر یہ جب عوام ایسے کام کر رہی ہو نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر عوامی بچے ہیں جو ایسے نہ ایسے گھروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جن میں علم یا کسی قسم کی دانش ہو، تو ایسے گھروں سے ایسے لوگ ہی نکلیں گے، ایسے بچے ہی نکلیں گے. تو وہ جدھر بھاؤ لے گیا ادھر بھاؤ اس وقت کیا ہے کہ پیسہ جہاں سے بھی آئے پکڑ لو، چاہے وہ حرام کا ہو حلال کا ہو، بس یہ بھاؤ تو یہ ہے اس وقت. تو یہ بھاؤ میں وہ عوام نے بہنا ہے. ٹک ٹاک پہ لڑکیوں نے ڈانس ہی کرنا ہے اور اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ جی میں کتنی خوبصورت ہوں. تو وہ کون ہے؟ وہ عوام ہے. شروع سے ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب تک ان کے اوپر کسی اور اینگل سے کنٹرولز کے سسٹمز نہیں انسٹال کیے جائیں گے، یہ ایسے ہی چلے گا اور بد سے بدتر کی طرف چلے گا. یہ والی حرکتیں کرنا تب خطرے کی علامت ہوتی ہے جب خاص لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں. یہ زرداری صاحب ہوں یا الطاف حسین صاحب ہوں یا بھٹو صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کون ہے، میں کسی کو مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب ہوں، آپ ان کے سائیکو سوشل میپس نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی ان کا پلے بھی یہی ہوتا ہے کہ سر ہم عام لوگ ہیں، عام بندے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم عام بندے کی آواز اٹھا سکیں گے. یہ آپ کو آواز اٹھانے کے لیے نہیں، اس پروفیشن میں آواز اٹھانے والے لوگ کیونکہ پروفیشن نہیں ہے، یہ قانون دانی کا پروفیشن ہے، یہ سیاست دانی کا پروفیشن ہے، یہ لوگوں کی آخرت کو بنانے یا تباہ کرنے کا پوٹینشیل رکھنے والا پروفیشن ہے. ادھر کدھر عام بندے کو بھیج دیا ہے، ادھر خاص بندوں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے سے پہلے بڑی بڑی طاقتوں میں تھے. آپ غور سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، جب اسلام میں داخل ہوئے سارے لوگ داخل ہوئے، ظاہر ہے پھر کس طریقے سے پورا عرب ٹرن اراؤنڈ ہوا. تو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی کن لوگوں کو کی رسپانسبلٹیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور بعد میں صحابہ کرام نے کن لوگوں کو. پہلے 30 سال کی اتنی بڑی نشانی تھی کہ ایٹریبیوٹ بیسڈ سلیکشن ہوتی تھی، سوچیں ذرا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے خاص لوگ تھے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے فوراً بعد کے ٹائم کے خاص لوگ بھی وہی تھے. انہوں نے پھر they held office, they were the people who were given those responsibilities. رینڈم شفل تو نہیں ہوئی نا کہ رینڈملی کوئی بھی کر لو، سارے کے سارے مومنین تو سارے ہی تھے. مگر برین پاور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دانش کی جو طاقت ہے، دانش مندی کی جو طاقت ہے، وہ جو کس کام کے لیے معمور ہونی چاہیے وہ کام رکھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے لوگوں کے دل اتنے نرم پڑ جائیں کہ دماغ کی نسیں کھل جائیں، ان کی دل اتنے نرم پڑ جائیں، دماغ کی نسیں سخت دل بند کر کے رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ آپ کے 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ سے نسلیں بدل جائیں گی. نسلیں کیسے بدلیں گی؟ وہ والے لوگ بدلیں گے کہ جو ان کنٹرول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بدل جائے گی. وہ لوگوں کی اندر کیسا لا لے کے آ جائیں گے، ایسی کتاب لکھوا دیں گے آپ، ایسا معاملہ طے کروا دیں گے آپ سیاسی طور پہ آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ ایک بندے کی سوچ بدلنی ہوتی ہے، عام بندے کی نہیں، خاص بندے کی سوچ. جب خاص بندے کی سوچ بدلتی ہے، عام بندوں کی آخرت بدل جاتی ہے. یہ آپ کا ڈیزائن ہونا چاہیے، رادر کہ لوگوں کے ٹرینڈز دیکھیں آپ، لوگوں کے ٹرینڈز نہ دیکھیں آپ خواص کے ٹرینڈز دیکھیں، خاص لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وائرس کہاں ہے. تو ساحل ندیم صاحب، خاص لوگ بھی ظاہر ہے بالخصوص وہی کر رہے ہیں، ٹک ٹاک ہی بنا رہے ہیں، ویڈیوز دکھا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ، یعنی ٹاپ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، اوپر اگر کریکشن ہو جائے گی تو نیچے تک، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ خاص لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقت میں آنا اور لابینگ کرنا اور پیسے اکٹھے کرنا اور سیاست اکٹھی کرنا اور مال اکٹھا کرنا اور کیا کہتے ہیں علم کو چینل کرنا، قرآن پاک کے اندر سے STEM فیلڈ کی
بیسس ہلا کے نئی بنیاد جو ہے نا وہ ڈالنا، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. خاص لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت، ان لوگوں کو بدلیں، ان لوگوں سے کہیں یہ احکام ہیں، یہ نصیحتیں نہیں ہیں سائل دین کے، یہ اللہ عز و جل کے احکام ہیں. قرآن میں ایسی ایسی صورتیں اور ایسی ایسی آیتیں ہیں جو اس وقت کی، میں نہیں کہتا ہوں اس وقت کی فزکس پہنچ گئی ہے، اس وقت کی میتھمیٹکس پہنچ گئی، نہیں کوشش کر رہے ہیں، مگر بغیر اس وقت کی فزکس کے اور بغیر اس وقت کی میتھمیٹکس کے بھی کچھ قرآن کی آیتوں کے ترجمے تک نہیں کیے جا سکتے، سمجھ نہیں آئیں گے لوگوں کو. عبداللہ بن عباس نے کہا میں تمہیں اس کا ترجمہ ابھی بتا دوں، صحابہ سے کہہ رہے تھے سورہ طلاق کی آخری آیت، میں تمہیں اس کا ترجمہ بتا دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے تم لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، تم تو مانو گے نہیں، انکار کر دو گے کہ نہیں ہم تو مانتے نہیں ایسی چیز، تم تیار ہی نہیں ہو بھی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے صحابہ کرام سے. کیا آیت تھا وہ؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ فزکس کی آیت ہے، فزکس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ہر زمین کے اوپر اللہ کا امر اسی طرح اتر رہا ہے جتنا اس طرح تمہارے اوپر اتر رہا ہے. لوگوں نے پھر پوچھنا تھا، ظاہر ہے اس وقت تو اس لیول کی جو ایکسپوجر نہیں تھا. عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹرین کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، کس سے کہا کہ اس وقت آپ عام لوگ ہیں، یہ خاص لوگوں کو سمجھ والی، آؤ پھر خواص کا سفر طے کرتے ہیں، پھر گھروں کے تاثر سے اپنا لگاؤ ٹائم، پھر راتیں جاگو، سالوں سال، کئی سال، کئی مہینے، 18 گھنٹے کتابیں کھولو، تب تمہیں پتہ چلے گا عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. پھر تمہیں پتہ چلے گا قرآن کتنے بڑے دروازے کھولتا ہے. ایسے تو نہیں کام ہونے والا، ورنہ تو پھر اللہ کے اس برگزیدہ ترین ہستی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا شاء فرمائی تھی کہ اللہ تجھے قرآن کا علم عطا کرے. اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا رنگ کس طریقے سے انہوں نے اپنے علم کے تھرو دنیا تک پہنچایا، کہ انہوں نے ایک وقت میں کھڑا ہوئے کہہ دیا کہ کائنات کا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لو، میں قرآن سے سیدھا قرآن کی آیت سے پڑھا کے اس کا سنا کے آنسر دے دوں گا. اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی وقت کو علم عطا کیا. تو میں آپ کو آئی کیو جب کہتا ہوں تو عبداللہ بن عباس سے کہتا ہوں، علی بن ابی طالب سے کہتا ہوں. آئی کیو میں یہ کہتا ہوں کہ آئی کیو ایسے کریں آپ کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب سے یورپ کے فلسفے بدل جائیں. یورپ کے فلسفے بدلنے ضروری، کیوں؟ طاقت ایوانوں میں وہاں پہنچی ہوئی ہے، ان کے فلسفے بدلنا زیادہ آسان ہے، پاکستان کا کلچر بدلنا مشکل کام ہے. یورپ کے ایوانوں کے فلسفے بدلوائیں، وہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہیومن ڈیزائن کی بات کر رہا ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہے، بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس اور میتھمیٹکس کی بات کر رہا ہے. پورا سسٹم تبدیل کرنے کی آپ بات کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہاں عوام ہی خواص کو چنتے ہیں. تو آپ پورے کے پورے سسٹم کو اوور آل تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر یہ پورا کا پورا سسٹم ایسے آپ بولیں گے تو لوگوں کو لگے گا بہت مشکل کام ہے. یہ پورا کا پورا سسٹم نہیں، ڈیموکریسی ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ پالیسی کا نام ہے ڈیموکریسی. یہ پالیسی کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ نکالا جا سکتا ہے، وہی عوام رہے گی، وہی خواص رہیں گے. پالیسی چینج کرنی ہے کہ بھائی آئندہ ہر بندے کا ووٹ نہیں. 2 سٹیپ کی پالیسی بناتے ہیں. 2 سٹیپ کی پالیسی یہ ہے کہ نمبر 1 کہ ہر بندے کا ایک جتنا ووٹ نہیں ہے. ایک دم تو آپ ووٹ نہیں ختم کر سکیں گے نا، لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو ٹرانزیشن چاہیے ہوتی. بھائی آپ کے ووٹ کی اہلیت چاہیے آپ کو، اگر آپ کو ہم ایک بیچ دے دیں گے، آپ کا بیچ ہونا چاہیے ووٹ کا، کہ بیچ کا مطلب ہے کہ یو ارنڈ اٹ ناؤ، کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کی، آپ ہر ایک کو ووٹ ڈلوائیں. بے شک کچھ لوگوں کا ووٹ سینکڑوں میں اس کی ویٹ ہونا چاہیے، کچھ ہزاروں میں لے جائیں، کہ بھائی آپ لوگوں کی قابلیت اتنی ہے، آپ لوگوں کی سمجھ دانش اتنی ہے کہ آپ لوگوں کا دیا ہوا ووٹ جو ہے نا وہ واقعی میں زیادہ اثر رکھنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے بھی شورا بنائی تھی نا 6 بندوں کی، ان کا ووٹ پورے کے پورے مدینہ میں بھاری ہو گیا تھا، پوری امت کے اوپر، کہ بھائی یہ جو سلیکٹ کریں گے وہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا. یہ ٹرانزیشن کی بات کر رہا ہوں میں یہ ووٹنگ کے تو خلاف ہوں، مگر آپ نے ٹرانزٹ ہی کرنا ہے تو کروائیں. آپ اس طریقے سے ٹرانزیشن کروائیں، لوگوں کو پتہ چلے یار اپنے بچے ہم نے CSS میں اپنی 2 نمبریوں کو پورا کرنے کے لیے پاور میں بچہ خاندان کا چاہیے. اس فلسفے سے نہیں پالنی، ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بجائے ایسا عاقل بندہ بنائیں کہ اس کو لوگ کہیں کہ یار تیرے ایک بیٹے کے 10 لاکھ ووٹ ہیں، یہ کرسیاں لا دے گا. بے شک یہ کرسی کا خواہش مند نہیں ہوگا، مگر یہ کرسی لا سکتا ہے. یہ کیپیبلٹی ہم ابھی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. کیا میں نے بڑی بات کی ہے؟ منٹ لگتا ہے پالیسی بدلنے میں.
ایک انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے ٹرانزیشن کا, میں آپ کو پبلش بھی کروا دیتا ہوں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ویٹ کو بڑھایا جائے اور ویٹ رکھے جائیں, کن کن قابلیتوں کے اوپر ایک انسان کا ویٹ رکھا جائے کہ یار تیرا دیا گیا مشورہ لیڈرشپ کو سلیکٹ کرنے میں زیادہ ویٹ رکھتا ہے فلاں بندے سے جو اس قابلیت میں نہیں پہنچا, کون سے پرنسپلس کے اوپر ویٹ ایکومولیٹ کیا جائے. یہ کتنا آسان سا میتھڈ تھا, ہر بندے کو کہیں ہاں ہر بندہ ووٹ ڈالے, گنتی ہر ایک کی ہوگی, مگر ایک بندے کو ہم گنتی کے شمار میں زیادہ کریں گے اور کئی گنا زیادہ کریں گے. کتنے گنا ڈیپینڈ کرتا ہے کیا قابلیت ہے, اور کامن سینس کی قابلیت ہے. ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, دین کی سمجھ قابلیت ہے, سائنس کی سمجھ بھی قابلیت ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے سائنس سمجھو, سیاست کی سمجھ بھی قابلیت ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے, مگر اسٹینسل قرآن کا ہوگا. آپ نے خالی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے, ہر بندہ آ جاتا ہے, کیسے پروف کرے گا کوئی بندہ صادق ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں کیسے پروف کریں گے کوئی بندہ امین ہے کہ نہیں ہے؟ دیر از نو وے ٹو ایکچولی پروو دیٹ. اور ہر قسم کا جھوٹا بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی نے جھوٹے اکٹھے کرنے ہوں اور ایک جگہ پہ سب سے زیادہ جھوٹے اکٹھے دیکھنے ہوں تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجتے نا اس کو, مگر وہاں پہ اکیلی وہ بلڈنگ ہے جہاں کے میرے گھر پہ نہیں, آپ کے گھر پہ نہیں, میرے اسکول میں نہیں, آپ کے اسکول میں نہیں, آپ کے دفتر میں نہیں, آپ کے ٹی وی اسٹیشن میں نہیں, یہ سرٹیفکیٹ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انٹر ہونے کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے. ایک ہی بلڈنگ ہے جہاں پہ یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے اور سارے جھوٹے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. یار ذرا سمجھیں تو صحیح مسئلہ کیا چل رہا ہے. یہ خواص سے کرنے کی باتیں ہیں نا, یا عوام کے کرنے کی باتیں تو نہیں ہیں کہ یہ پالیسی کیسے بدلی جائے. اتنی سی بات تھی, یہ بھائی قابل بندوں کو اہلیت دے, کوڑے کی طرح پڑنا چاہیے ووٹ ان کے اوپر. یار خاص بندوں نے, جو سوچنے والے لوگ ہیں, جو علم والے لوگ ہیں, جو قابلیت والے لوگ ہیں, جو اس طریقے سے پروگرس دے سکتے ہیں اس خطے کو, ان کے اس پروگرس کی اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے ووٹ لاکھوں میں ہونے چاہیے. یہ بندہ بیلٹ کیا کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن انٹر ہوتا زلزلے آ جائیں ان کے ایوانوں کے اندر کہ یار وہ بندہ آج ووٹ دینے آ رہا ہے, اس کو ہم نے 5 سال کنونس کیا کہ ہم صحیح بندے ہیں, اس کے آگے روز پریزنٹیشن دیتے رہے. یہ ہونا چاہیے تھا ہمارا کلچر. نواز شریفوں کو, شہباز شریفوں کو, عمران خانوں کو, زرداریوں کو, یا آرمی کے چیفوں کو روز پریزنٹیشنیں دینی چاہیے عوام کے سامنے, خاص بندوں کے سامنے, کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ کیا ثبوت کیا ہے ہمارے دکھی ہونے کا, جو میں نے آپ سے مانگا تھا. ان سے بھی مانگیں کہ آپ بتائیں کہاں دکھی ہیں فلسطین کے لیے, ہمیں ثبوت چاہیے. آپ لوگوں کے پاس طاقت تھی, بچے مار گئے ہمارے 1 لاکھ, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کہہ دیا ہم دکھی ہیں. شہباز شریف نے ٹویٹ کر دیا کہ وہ دکھی ہے, ثبوت کی طرح کہ وہ دکھی ہے. میرے اور شہباز شریف کے دکھی ہونے میں فرق ہوتا ہے نا. اس کے آرڈر پہ فوج جا سکتی ہے, کچھ کیا جا سکتا ہے, میرے کہنے میں کوئی نہیں جا سکتا. میں اکیلا بھی جاؤں تو ان فلسطینیوں کو نقصان کروں گا, ایک اور بندہ آگے ہمارا کھانا کھانے آگے قحط میں پڑے ہوئے. میرے اور آرمی کے چیف کے دکھی ہونے میں فرق ہونا چاہیے نا. وہ دکھی ٹویٹ پہ ہوتے ہیں, ہم یہاں پر سپٹائیں اور جانمازیں گیلی کر رہے ہیں اور پوری دن اور پوری رات قوموں کو کنونس کرنے میں لگا رہے ہو. ان کے تلوے چاٹنے کو اسلام کی شک بنا کے پریزنٹ کرتے ہو ہمارے آگے. ان کے ایوانوں میں بڑی داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں, چپ کر کے سر جھکا کے. یہ عوام کا کام نہیں ہے سر, یہ ٹک ٹاکرز نے نہیں کیا, یہ خواص نے کیا. ہمارے خواص خبائث بن چکے ہیں اس وقت. یہ آپ کی پوڈ کاسٹ کے سوال ہونے چاہیے تھے کہ سر کس بیسس کے اوپر میرا بیٹا آج پیدا ہوا, کس بیسس کے اوپر یہ بندہ, اس بچے کو میں پالیسی میکر کیسے بناؤں. مجھے آج ٹریننگ مینول دیں. میرا بیٹا 1 سال کا ہے, مجھے خاص بندہ بنانے کا ٹریننگ مینول دیں. نہیں تو ہم بھی انہی کے بھاؤ میں. سیاست کو دور کون کرے گا, میں سوال میرا پھر وہی ہے. اس کے لیے کہاں سے وہ جماعت اٹھے گی, کون کوئی کالے جھنڈوں والے آئیں گے, انقلاب آئے گا, یہ کس طریقے سے ہوگا؟ کالے جھنڈے والے تب آئیں گے جب ہم میں سے خواص کے اندر بھی وہ رمق ختم ہو جائے گی. کالے جھنڈے اللہ بھیج دے گا. امام مہدی نے ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر آنا ہے. اللہ تعالیٰ کے بیلنسز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہیپ ہیزرڈلی کوئی کام نہیں کر رہے. کسی وجہ سے امام مہدی کو اپنے ٹائم کے اوپر اللہ نے بھیجنا ہے نا. وہ وجہ تب پوری ہوتی ہے جب کسی بھی لیول کے اوپر سوچنے والے لوگ اپنا سارا کا سارا زاویہ قرآن کی الٹ لے جائیں گے. تو پھر ایک ایسا امام کے آنا ضرورت پڑے گی کہ بھائی تمہارے وہ آٹے میں نمک کے برابر جو دانشور تھے, انہی سے تو امید تھی, انہوں نے تو زاویے سیٹ کرنے تھے, انہوں نے وہ والی کتابیں لکھ دینی تھیں, وہ والے بیانات جاری کر دینے تھے جس سے خواص کے
اینگلز ٹھیک ہو جانے تھے. وہ جب چلے جائیں گے تو امام مہدی کو آنا پڑے گا کہ بھئی اب تو کوئی چارہ نہیں. اب وہ پرسنٹیج جو منیمم پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اور خالی وہ نہیں ختم ہوئی, اس کی جو ایکو سسٹم ہے, اس کا لائف سائیکل ہے, اس لائف سائیکل میں سورس کے اوپر اس کی سپلائی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے پیرنٹنگ مینول ٹوٹ گئے ہمارے. جب پیرنٹنگ مینول ٹوٹ جائیں گے تو سپلائی ختم ہو جائے گی دانشوروں کی. جب سپلائی ختم ہوگی تو پھر امام مہدی آئیں گے. کہ اب تو نہیں آنا کسی نے, تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہاتھ سے خود تزکیہ کرائیں گے کہ آؤ اب ہم تمہیں بندہ ڈیوائن انٹرونشن سے کریٹ کر کے دے دیتے ہیں, ورنہ تو تم لوگ اپنے گھروں سے تو نہیں نکال رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب لوگ اپنے گھروں سے اپنے بچے دین کے لیے نکالنے بند کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی بچہ آئے گا نا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے نا امام مہدی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کب تک ہم اس بہانے میں زندہ رہیں گے کہ ہم خاص لوگ ہیں. خاص لوگوں کے کام یہ نہیں ہوتے, یہ عام لوگوں کے کام ہیں جو خاص لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. خاص لوگوں کے کام ہوتے ہیں راہ دکھانا اور جلا دینا اس چیز کو, اس چراغ کو نہ صرف اس کی تیل بتی کا انتظام کر کے رکھنا بلکہ اس شعلے کو ہر وقت جلے رہنے دینا کہ جو روشنی دکھاتا ہو. یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے آگے 100 سال کے مسائل پہلے بتائے جائیں, ان کے حل بتانے کے لیے کیپیبلٹی بتائی اور دکھائی جائے. آپ کی کیپیبلٹی میں تو نہیں بنا سکتا, میں جو مرضی کر لوں. کتاب تو آپ کو خود کھول کے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دماغ سے پڑھنی پڑے گی. آپ کو واقعی میں صبح اٹھنا پڑے گا. میں آپ کی جگہ فجر تو نہیں پڑھ سکتا, آپ کو خود ہی اٹھنا پڑے گا. آپ کو اپنا تزکیہ اپنے دل کے اندر خود کرنا پڑے گا. میں کسی بھی طریقے سے آپ کا دل آپ کے سینے سے نکال کے دھو کے واپس نہیں ڈال سکتا. You need to wash it yourself, clean it yourself. Everyone's got to do it yourself. مجھے اپنا کرنا پڑے گا. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, کیا آپ میرے دماغ کے اندر جا کے ریئلائزیشن ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, وہ مجھے خود لانی پڑے گی نا ریان. آپ اینگل بدل کے مجھے, زاویے بدل کے آپ مجھے اکسائیں گے کہ سوچنے میں مبنی کریں گے. آپ سوچنا تو لیکن مجھے خود پڑے گا نا ریان. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بیانات زاویے سیٹ کر دیں گے, میں اس کے اوپر سیریسنس کا ثبوت نہیں دوں گا اور سو جاؤں گا آدھے گھنٹے کے اندر اور کئی دن سوتا رہوں گا. تو آپ کہیں گے یار پھر میں تقریر کروں اور تو تیری اس کے علاوہ کچھ اور تدبیر بتا دے میں کیا کروں. یہی کہیں گے نا آپ, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہی کہیں گے نا آپ. پھر مؤثر آواز کے لیے, طاقت پیدا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یونیفیکیشن بھی تو چاہیے ہمیں. تو لاسٹلی بتائیے گا ساحر ندیم صاحب, یہ جو فرقہ واریت ہے, کارٹلز میں ہم بٹے ہوئے ہیں, اس کے خاتمے کا, اس یونیفیکیشن کا کوئی مؤثر طریقہ, ذریعہ ہے اس وقت؟ آپ انڈیا پاکستان کی بات کریں جی, اس کا ایک ہی طریقہ ہے سر. پاکستان کا ایک ہی فرقہ ہے سر. پاکستان میں زیادہ فرقے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. یہ الگ الگ کہتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے, ایک دو ایسے اور ملک ہیں جس کا ایک ہی فرقہ ہے بس. باقی کے مسلمانوں کے اندر پھر کچھ فرقے ہیں, زیادہ تر کہ تو نہیں رہے اب, مگر فرقہ واریت ختم کرنے میں پاکستان نے بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے ان دا گلوبل سسٹمز. 250 ملین لوگ ایک آرمی چیف کے تھرو اکٹھے ہوئے ہیں. ہم سب نے ایک ہی تہیہ کیا ہے کہ ہم طاقت کو سجدہ کریں گے, جو بھی طاقت آئے گی اس پہ سجدہ کریں گے. ایک ہی واحد ملک ہے جس میں 25 کروڑ لوگوں نے ایک فرقہ, سارے فرقے ختم کر کے ایک دین کی بنیاد رکھی کہ یار بس جو بھی طاقت پر آئے گا اس کو سجدہ کر دیں گے, جو وہ کہے گا وہی مانیں گے, چاہے وہ اللہ کے خلاف لے کے جائے, چاہے وہ میرے تھارے کے سارے فطرہ کے خلاف لے کے جائے, ہم نے اس کی بوٹ پالش کرنی ہے. یہ بہت کم دفعہ ہوتا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانیوں کی. یہ مسئلہ ہے, how to get away with that. آپ فرقے بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ایز مشرف سیڈ. آپ فرقے کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟
اتنی مشکل سے فرقے ختم کر کے قوم یکجہتی کی طرف ایک خاص جہت میں گامزن ہوئی ہے کہ بوٹ پالش کیے جائیں گے، چاہے وہ دوزخ میں لے کے جاتے ہوں یا جنت میں، ہم نے اب کرنے بوٹ ہی پالش. اللہ کے اصول پہ کسی بندے کو ٹیسٹ نہیں کرنا، ڈنڈے کے اصول پہ ٹیسٹ کرنا. تو بڑی مشکل سے عوام تو شروع سے ایسی رہی، آپ کو بتایا. خاص بندے بھی بڑی مشکل سے اکٹھے کیے گئے، نہ صوبائیت رہی، نہ لسانیت رہی، نہ رنگ نسل کی تمیز رہی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. کیا بات، سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی بہت ریئر ایسا اوکیزن بہت کم آئی ہے. میں پہلی دفعہ میں بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں گوروں کو سمجھاتا ہوں جا کے، پتہ ہے کہ اگر قوم اکٹھی کرنی ہو تو غیرت ختم کر دو. بغیرت اکٹھے ہو ایک ڈنڈے کے نیچے ہو جاتے ہوتے بہت جلدی. یہ بھی ایک طریقہ، ہمیں نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا، یہ بھی ایک طریقہ تھا. غیرت ہو تو فلسطینی دنیا کے سارے ڈنڈے اکٹھے کر لیں، فلسطینیوں کے بچے اکٹھے نہیں ہوتے، نہتے نہیں اکٹھے ہو سکے ان کی طاقت کے نیچے. ہم لوگ ایک عام سے ڈنڈے کے نیچے، جو کہ خود کہتا رہتا ہے یار ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہمارے ڈنڈے میں، ہم تو فلسطین کیا جائیں گے، ہم خالی مانتے دکھی ہیں، ہم خسیس سے لوگ ہیں، ہم سے کہاں جانا جب کہاں کہیں کچھ کرنا ہوتا ہے. اس ڈنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے. کیا بات. غیرت ختم کرنی ہو تو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیرت ختم کر دیں. اس کے اندر سب کے سب ایک جتنے بے غیرت کر دیں، ایک عام سے ڈنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی بہت ہی بڑی کوئی مہان طاقت ہوتی نا ریحان، تو کیا میں بھی کنفیوز ہو جاتا کہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں. میں بھی کنفیوز ہو جاتا کہ یہ کیا سائنس ہے، ہمیں بھی سمجھائیں کہ بہت ہی بڑی طاقت ہوتی دنیا کی گلوبل پاور کے انڈر، ان کی اسٹیٹس اکٹھی نہیں ہو رہی، 50 الگ الگ ریڈ الگ ہوتی ہیں، بلو الگ ہو جاتی ہیں، الگ الگ پالیسیز لا بناتی ہیں، وہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں اپنے لیڈران کے خلاف، اپنی طاقتوں کے خلاف. وہ بھی 25 کروڑ ہے، ہم بھی 25 کروڑ ہیں، وہ کچھ 30 کروڑ رجسٹرڈ ہے، ہم رجسٹر نہیں کراتے اپنے بچوں کی، تو ہم 25 کروڑ رہتے ہیں ہمیشہ سے. ہم بھی ہماری اور امریکہ کی آبادی ایک جتنی، یاد رکھیے گا. وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اکٹھی کرنے کے بعد بھی اپنی قوموں کو اکٹھا نہیں کر سکے، وہ 50 قومیں جو اکٹھی کی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں، ہم تو خود کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. کیا تھا وہ شہباز شریف صاحب کا سلوگن، بیگرز کی ناٹ بی چوزرز، ہے نا، یاد ہے؟ یہ فقیروں کے کشکولوں کی مار سے، کشکول زور سے نہ مار دینا ہمیں، اس ڈر سے لوگ 25 کروڑ اکٹھے ہو گئے ہیں. ڈنڈا نہیں، کشکول نہ مار دے ہمیں یہ زور سے. سمجھ رہے؟ وہ ہمارے 1.5 لاکھ بچے مار دے اور ہم اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں گے. اس قسم کے بے شرم لوگ ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. وہ 1.5 لاکھ بچے ایک سال میں مارے اور ہم اس کو کہیں پیس پرائز. سوچیں ذرا، کوئی سائنس میتھمیٹکس ہی بول دیتے، جھوٹے منہ یار، بے وقوف ہی ثابت ہو رہے. اس کو پیس پرائز دیں گے جو 1.5 لاکھ بچے ہمارے قتل کرے گا. اس خسیس کے نیچے ہم اکٹھے ہو جائیں، اس طاقت کے نیچے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہاں ہو گئے. کیسے؟ اس کو کیا دوش دینا سر، اس کو کیا دوش دینا؟ ایسے کام تو نہیں کروں گا نا میں، ایسے لوگوں کو نہیں دوش دوں گا. لوگ اپنی مرضی سے، اپنے ڈر سے اکٹھے ہوئے ہیں سر. نہ کوئی پنجابی رہا، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ کوئی سرائکی زبان، نہ کوئی کالے کی یا گورے کی پہچان. ہم سب لوگوں کی ایک ہی جو ہے نا یکجہتی، اور کیا کہتے ہیں اس کے، ایک ٹائم نا ایک جھنڈے کے سائے تلے اکٹھے ہوئے تھے ہم. اب ہم ایک جوتے کے سائے تلے اکٹھے ہو گئے. تو قوم اکٹھی ہو جاتی ہے سر. ایٹ لیسٹ آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے، قوم تو اکٹھی ہے، فرقے تو نہیں. واحد ملک ہے دنیا کا، یہاں پہ کوئی فرقہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، ساحل ادیب صاحب، آپ کے ایک دوست مہربان مشکل میں چاہتا ہوں ان کے لیے کو کامنٹ ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے وہ جس فرقہ واریت کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس تفریق کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک علماء کا طبقہ یہ کہے کہ دوسرے کے اوپر، مبلغ کے اوپر یا مدرس کے اوپر کوئی آپ نے جو سیکشن لگانی ہے وہ 295C ہے. میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. تو اس وقت 295C کا مقدمہ ان کے اوپر ہے.
کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. میں پوری طریقے سے کیونکہ اتنا ویک مقدمہ ہے کہ اگر کوئی جج 2 نمبر نہ ہوا یا شدید قسم کا بہت ہی ڈرپوک گھرانے سے نہ ہوا تو وہ پہلے نیچے کے کورٹ میں ہی وہ ریجیکٹ کر دے گا. کہ سینس ہی نہیں بنتی اس مقدمے کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ آسانیاں دے جہاں پہ باقی کے شر ان کے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں. لیگلی کوئی میرا نہیں خیال کوئی کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ کلرکس جنہوں نے مطالبہ کیا کہ 295C لگائیں, ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کا؟ سر عام عوام ان کو میرا پیغام سمجھ آئے گا. کیا ہو گیا ان سے کہیں وہ استنجے کے, طلاق کے, زنا کے بارے میں, لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نجی مسائل ڈسکس کیے. یہ لوگ یہ ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے نا, وہ کس طرح اسکرو گیج کے اوپر. ان لوگ عام عوام کو ہم نے مفتیت پر ٹائٹل دینے کی بات کی ہے. یہ ان کو پھر ہم کہتے ہیں وہ خاص ہیں. کیسے ہو سکتا ہے خاص؟ مفتی بہت خاص بندہ ہوتا ہے. یہ خواص کا ٹائٹل تھا کہ میں فتویٰ دے سکوں, سمجھتے ہیں, میں اسلام سمجھاؤں. یہ ہم نے ایسے آؤٹ سورس کیا عام عوام کو. انہوں نے ایسی حرکتیں کرنی ہے. اتنا کوئی سینسٹیو قانون ہے یہ, اتنا کوئی پاک قانون ہے یہ, حرمت کا قانون ہے یہ. کین یو بلیو کہ یہ ہم نے عام عوام کو ایکسیس دیا کہ چلو جی جو مرضی کر لو, اور یہ بھی آ گئے 295C لگانے. سوچیں ذرا, مطلب نیتن یاہو کے اوپر انہوں نے کیس نہیں کیا, اپنے آرمی کے خلاف کیس نہیں کیا, اپنی شہباز شریفوں کے خلاف کیس نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی جاؤ بے شرمو, جا کے بچے بچاؤ, ہمارے دین بچاؤ ہمارا. تم توہین کر رہے ہو اصل میں. وہ والا کبھی انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوشی کیا, اور جدھر ایک بندہ مل گیا کہ ہاں جی ہم نے اکٹھے ہو کے اس پہ غصہ اتارنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی گدی کھینچ لی تھی نیچے سے, جس کی بیس کے اوپر انہوں نے 8-8 10-10 20-20 بچے مدرسے میں باندھے ہوتے ہیں نا رسیوں سے, وہ بچے بھاگنے شروع ہو گئے تھے ان کے. یہ مسئلہ تھا نا محمد علی مرزا کا, کہ وہ ان کے وہ جو رسیاں نا ان کی گریں کھولنا شروع ہو گیا تھا, جس رسیوں سے انہوں نے زیادہ تر مدرسوں میں تو آپ کو پتا ہے کس کلاس کے بچے بیچارے آئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا سوشیو اکنامکلی ویل اسٹیبلش نہیں ہوتے. اسکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے تو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں. دین تو ان کو بھی نہیں چاہیے ہوتا, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ دین چاہیے ہوتا تو عوام کے یہ حالات ہوتے. خواص کے حالات نہیں ہو سکے تو عوام کے حالات ہوتے. تو دین نہیں چاہیے ان کو, بس وہ ڈکوسلا چاہیے کہ جی وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بچہ بھیجا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, ویسے لوگوں نے پھر ایسی حرکتیں کرنی ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ آپ نے لگایا تھا کہ بچہ ادھر بھیج دیں. دس از اے پرابلم, اٹس کامن سینس پرابلم ہے, کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ 295C جا کے لگایا, اور اس سرخاب لگے محرر نے لکھ بھی لی اور اس SHO نے FIR کاٹ بھی لی. سوچیں ذرا, اس نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ جی اس نے کہا ہے, کیا محمد علی مرزا نے کہا ہے؟ نہیں جی اس نے نہیں کہا, اس نے کہا ہے کہ جی کرسچن نے کہا ہے. SHO کو چاہیے تھا اس کرسچن کو لے کے آؤ نا جس نے یہ کہا ہے. نہیں ہمیں اس لفظ پہ مسئلہ ہے, وہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا, سمجھ رہی؟ تو یہ لفظ آپ بھی تو استعمال کر رہے ہیں, جو میرے سامنے پرچہ لکھوانے آ گئے ہیں. خالی لفظ کے استعمال پہ ہی مسئلہ تھا, وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہو میں پرچے پہ لکھ دوں وہ لفظ. یہ اس محرر کو پکڑیں, اس SHO کو پکڑیں, اس پہ FIR کروائے نا اس کے اسٹوڈنٹس. یہ بھی تو وہی مسئلہ تھا نا, خواص کا سفر کر رہے تھے مرزا صاحب بھی. خواص میں آنے کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹی میں ڈالنا پڑتا ہے نا, طاقت میں لے کے آنا پڑتا ہے. وہ آپ دیکھیں FIR کیوں نہیں کٹوائی انجینئر کے اسٹوڈنٹس نے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ایکٹیویزم ساحل میاں ایکٹیویزم کا درس غلط دے رہے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, سارے بچے ہیں میرے, اٹھو بھائی, تم FIR کٹواؤ نا اس بندے کے خلاف جس بندے نے آن بہاف آف کرسچنس توہین کیا. تو آپ اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف FIR کٹواؤ کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا پاکستان کے قانونی ڈاکیومنٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کس نے لکھا یہ؟ اور ایسے بدبخت عوامی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ ساحل میاں آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے, یہ چور کو چور کہنے میں کون سا گناہ ہے؟ یہ چوری میں اور توہین کے چوائس آف ورڈز میں تمہیں فرق سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ تو عوامی کامنٹس, اس لیے میں آپ کو کہہ میں نہیں جا سکتا, عوام نے تو ایسے ہی سوچنا ہوتا ہے. سو دیٹ
man who took that FIR in. آپ کو پتا ہے پولیس والے انہیں اسی کلچر سے آتے ہیں نا, اس میں سوچ بچار والے لوگ تو نہیں ہوتے, مگر FIR کا ایک پروسیس ہے, بیوروکریسی ہے اس کے پیچھے. FIR وہ آنر نہیں ہونی چاہیے تھی, پولیس کو FIR کٹنی نہیں چاہیے تھی. 22A کا پرچہ ہو جاتا تو میں سمجھ بھی سکتا تھا, مگر میجسٹریٹ تو سوچنے والے بندے ہوتے ہیں, انہوں نے سوال پوچھ لینے تھے, یہ کیا اسے سینس بتاؤ بھائی, یہ جو تم گناہ اس کے لیے کہہ رہے ہو تو تم بھی کر رہے ہو. وہاں پہ ان کو میجسٹریٹ نے اٹھا دینا تھا, باہر نکال دینا تھا, تو انہوں نے دے دلا کے یا ادھر ادھر کے اثر و رسوخ سے FIR کروا دی. تو پولیس والوں کو معطل ہو جانا چاہیے اس بات پہ کہ یار یہ اس میں تم نے یہ غلط لفظ, یہ ناپاک لفظ تم نے اپنے پاکستان کے سرکاری ڈاکیومنٹس پہ کیسے تحریر کر دیا. یہی ہے نس اس مقدمے کی. اس بیس کے اوپر عام سا سوچنے والا جج کہے گا بھائی جو یہ لفظ دوبارہ کورٹ میں نہ لینا, جس نے کورٹ میں یہ لفظ لیا وہ اپنے اس مقدمے کے خلاف جا رہا ہے, اب اس کو لفظ کو استعمال کیے بغیر یہ مقدمہ ثابت کرو, تو وہ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکے گا. میں جج ہوتا تو میں بھی یہی کرتا نا, آپ بھی کرتے نا ریحان, کہ یہ لفظ بولے بغیر جرم ثابت کر کے دکھاؤ. تو وہ کہے گا سر وہ فلاں لفظ بولا تھا, جن صاحب نے کون سا لفظ بولا تھا سر, وہ تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بولنا توہین ہے. یہ چلے گا مقدمہ کورٹ میں. جج عام سی کامن سینس کا بھی ہوا تو سب سے پہلے کہے گا سر نہ مجھ سے توہین کرانا, نہ اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو یہ لفظ نہیں بول سکتے آپ, یہ لفظ بولے بغیر یہ مقدمہ ثابت کر کے دکھا دو. یہ ہے اس کی ٹوٹل کل حیثیت. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ مرزا صاحب کو جج نے پہلے لوکل کورٹ میں ہی آؤٹ کر دینا. ویسے تو کراس پرچے ہو جانے چاہیے تھے اب تک ان کے لاکھوں سٹوڈنٹس جو وہ کہتے ہیں. اسپیشلی میں نے تو سب سے پہلے کال کی تھی ان کی اکیڈمی میں کہ میں آ کے جیلم میں کرتا ہوں سیشن, ان کے باپ کا ملک ہے. What do you think they are? ہمیں ٹیررائز کریں گے. مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل لوگ, ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہ کوئی ٹیررسٹ ہے. اصلی ٹیررسٹ دکھاتا ہوں تمہیں. You think you can bully us? میں اسلام کا مبلغ ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوں, میں سید ہوں. آ کے مجھے کر کے دکھاؤ ٹیررائز. یہاں پہ تمہارے ڈیڈی کا ملک نہیں ہے, شکر کرو مسلمان کی ہے. مجھے تو غصہ تب آتا ہے جب ایک مسلمان کو پکڑ کے, دین کے دائی کو پکڑ کے اس کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ لگاتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ 295C اور وہ فتوے کی کوئی ویلیو رہ جائے گی اس کے بعد. مجھے اس پولیس والے پہ غصہ ہے کہ تم نے اس قانون کو ویک کر دیا. اب قانون کے دشمن اتنے پہلے سے خلاف بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کے خلاف, اب ان کو بہانہ دے دیے. اب دیکھنا ہر محلے سے, ہر شہر سے 295C ہوا کرے گی, اور اب میں اور آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, لوگ ہنس رہے ہوا کریں گے, جوک بنا لیں گے اس قانون کا بھی. دیکھنا آپ, زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ فور کاسٹ کر رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے فیوچر کا, مجھے تھوڑی پتا ہے. پیٹرن یہ بتا رہا ہے, عوام کے ہاتھوں دے دیا ہم نے یہ سارا کام. تو پھر کیا ہوگا؟ اب مذاق بن جائے گا, مذاق بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کس قانون کی بات ہو رہی ہے؟ اس بندے کی پٹائی ہونی چاہیے تھی اپنے مدرسے کے اندر, جس نے پہلی دفعہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ ہم اس کے خلاف کیوں نہ یہ والا مقدمہ کر دیں. اتنے بڑے عالم تھے, ان کی اتنی فراست نہیں تھی کہ تو دین کا وہ استعمال کرے گا اب اپنے غصے اتارنے کے لیے. ان کی اپنی بہن بیٹی کے خلاف کوئی توہین ہو, آپ مجھے بتائیں, دنیا میں جا کے یوٹیوب پہ چلے گی ویڈیوز کی, یہ چھپائیں گے یار. سر یہاں پہ تو کسی کا کوئی ذاتی ایشو ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی کا ایشو ہوتا ہے, وہ 295C لگوا دیتے ہیں کہ اس کو اس میں ٹانگا جائے, یہ سب سے زیادہ سنگین مقدمہ بنے گا. دس از ویری انفارچونیٹ سائڈ آف دا پکچر. جی یہ میں نے آپ سے کہا نا سر, عوام ہمیشہ چیپ حرکتیں کرے گی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اور صرف ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے چیف کو بھی, آرمی اسٹاف کو بھی, کہ آپ نے تفرقے ختم کر دیے. شیعہ سنی ختم, سرائکی بلوچی پٹھان پنجابی ختم, سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے آپ نے, محمود صاحب بھی اور ایاز بھائی بھی. ساحل بھائی, یو اسپوک یور ہارٹ آؤٹ, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی وساطت سے اور بہت سے لوگوں کا کتھارسس ہو گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. تو خواتین و حضرات, دس واز ساحل ادیم صاحب. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. اور اگر یہ پسند آئے تو جیسے ساحل بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواص تک بات پہنچنی چاہیے, تو اس کو خواص تک ضرور پہنچا دیجیے گا. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.